لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته وبارك وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. معزز قابل صدر احترام امام صاحب نماز تراویح، وہ معزز وہ مکرم داعی محفل، اور آپ تمام خوش نصیب حاضرین کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاش لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ آپ حضرات کی کوشش اور مشکور کوشش، مسعود کوشش کہ مسلسل ہم تیسری رات میں داخل ہو گئے. الحمدللہ پرفتن بے دینی کے ماحول میں جہاں پر ایک رات جاگ لینا مشکل تھا، وہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں تلاش لیلۃ القدر کی توفیق سے اللہ عز و جل نے ہمیں مالا مال فرمایا. لیلۃ القدر کا پا لینا اس میں نہیں ہے کہ ایک رات جاگنا. لیلۃ القدر کا پا لینا کوشش کا نام، اس کی طلب کا نام، اس کی جستجو کا نام، لیلۃ القدر سے محبت کا نام، اللہ عز و جل کی عطا کے طرف انتہائی محبت اور بالغانہ عقیدت کے ساتھ بڑھنے کا نام. اور یہ ایک رات کے جاگنے میں نہیں ہوتا. جسے طلب ہے باری تعالیٰ کی، وہ 5 راتوں میں کوشش کرتا ہے. یہی مراد محمد رسول اللہ. یہی وجہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تھا کہ مصطفیٰ کو تو معلوم ہے کہ کس رات قرآن نازل ہوا. شب قدر وہ رات جو قرآن والی ہے. ایسے میں مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ کس رات پہلی وحی اتری. چھوٹی بات نہ تھی مصطفیٰ پر، تجربے کی بات تھی نبی کریم پر. پھر بھی نبی کریم کا نہ بتانا یہ نامعلوم ہونے پر دلالت نہیں کرتا. کوئی غیر کی بات ہوتی، مصطفیٰ کو معلوم نہ ہوتا تو شاید بحثیں ہوتی. یہ تو خود ذات مصطفیٰ کا معاملہ تھا، اور بڑی بات تھی کہ پہلی مرتبہ باری تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا ہے. یہ بھولنے والی چیز بھی نہ تھی، اور ذات بھی محمد رسول اللہ کی، کوئی کمی کا گمان ہی نہیں ہوتا. یہ تو خود کی بات تھی، مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. لیکن پھر بھی شروع رمضان سے اعتکاف فرما رہے ہیں. 10 دن اعتکاف کرتے ہیں. سر مبارک باہر نکال کر کہتے ہیں کہ شب قدر اس 10 میں نہیں ہے. جب سب معلوم تھا مصطفیٰ کو، پھر بھی یہ جستجو. ہزار جوابوں میں ایک جواب آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب ہم جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، جو غفلت کرنے والے ہوں گے، جن میں بھولنے کا مرض ہوگا، غفلت کرنے کی بیماری ہوگی، ایسے میں یہ واقعات ہمارے لیے رغبت اور شوق کا سامان کریں گے. ایسے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے لیے پورا مہینہ رمضان کا مسجد میں گزار دیتے ہیں. ہم 5 راتیں نہیں گزار سکتے. ہمارے آقا، ہمارے مولا ہمارے لیے، جبکہ ان کی تو ہر رات شب قدر ہے، ان کی تو ہر رات شب قدر ہے. نبی کریم خود کہتے ہیں کہ میرے لیے راتوں میں ایسا وقت ہے جب میں اللہ سے ملتا ہوں کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہوتا. مالی وقت، نبی کریم کہتے ہیں کہ میرے لیے خاص وقت ہے جب میں اللہ سے ملتا ہوں. تو صرف بات نہیں ہوتی، رب کہتا ہے، نبی کریم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، اللہ مجھے پلاتا بھی ہے. دعوت ہوتی مصطفیٰ، ایک دعوت ہوتی مصطفیٰ. اب ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر کو تلاش کرنا یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ قرب قیامت ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس قدر عظیم نعمت ہے شب قدر. اور بڑی عجیب بات تو اس میں یہ بھی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں کہ 21ویں رات شب قدر کی،
کبھی کہتے ہیں کہ 23ویں رات شب قدر کی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں 25ویں رات شب قدر کی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں 27ویں رات شب قدر کی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں 29ویں رات شب قدر کی ہے۔ پوچھا گیا کہ ان تمام میں سے ایک ہے، ان تمام میں سے ایک ہوگی شب قدر، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ کبھی وہ 21 میں ملی تو کبھی 23 میں ملی، کبھی 25 میں ملی تو کبھی 27 میں ملی تو کبھی 29ویں میں ملی۔ نبی کریم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ شب قدر اللہ کا انتخاب ہے، 5 راتوں میں سے اللہ جس رات کو چاہتا ہے اس رات کے چہرے پر صحرا باندھ دیتا ہے شب قدر کا۔ تو 5 راتیں، ان 5 راتوں میں سے اللہ جس رات کو چاہے گا اس رات کو تمام راتوں کا دلہا بنا دے گا، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب پوچھا گیا کہ رات جو قرآن اتری تھی وہ تو ایک رات رہی، 5 راتوں میں سے ایک رات ہو، پھر یہ رات پھرتی کیسے ہے؟ کبھی 21ویں میں آتی ہے تو کبھی دوسری تاخرات، کبھی تیسری، کبھی چوتھی تو کبھی 5ویں تاخرات میں، یہ پھرتی کیسے ہے؟ اس واسطے کہ پھرنے کا زمانہ پہلے نبیوں کا تھا، ہمارا نہیں۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع سنا ہوگا، مشہور خطبہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اختلاف کو ختم کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ گرما کے دنوں میں رمضان آ جاتا، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 30 روزے ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دوسرے پارے میں جب رمضان والی آیتیں آئی تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ پہلے کے نبیوں کے پاس بھی 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے بابرکت نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہیں، اس واسطے کہ ہماری نسبت مصطفیٰ سے روزے وہاں پر بھی ہوتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ بادشاہ رمضان میں بیمار ہو جاتا تو وہ یہ کہتا کہ ہم اس رمضان میں روزے نہیں رہیں گے، آنے والے مہینے میں روزے رہیں گے۔ وہ بجائے رمضان کے شوال میں روزے رہ لیتے اور شوال کا نام بدل کر رمضان رکھ لیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ رمضان کے روزے محرم میں رہ لیتے اور محرم کا نام بدل کر رمضان رکھ لیتے۔ مہینے بدلتے تھے، مہینے بدلتے تھے، اور مہینے بدلتے بدلتے وہ روزوں کو بھی بڑھاتے جاتے۔ ان کی عادت تھی اگر مہینہ بدل دیتے وہ یہ کہتے کہ کفارہ ہے، 30 کے بجائے ہم 40 روزے رہیں گے، بجائے رمضان کے شوال میں رہیں گے، ہم 30 کے بجائے 50 روزے رہیں گے، بجائے شوال کے محرم میں رہیں گے۔ وہ روزے بڑھاتے بڑھاتے مہینوں کو گھماتے رہتے۔ ایسے میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مہینہ اپنی جگہ پر ہے کہ بدل گیا، لیکن نبی کریم جب خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں تو ایک بڑا خطبہ تھا وہ جسے امام بخاری امام مسلم نے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر آخری خطاب تھا مصطفیٰ کا، یہ سب سے بڑا خطاب تھا، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا خطبہ مانا جاتا ہے، اس واسطے کہ سننے والوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجموعہ تھا۔ نبی کریم مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے آئے تھے، میدان عرفات میں تھے، جبل رحمت کے قریب نبی کریم اپنے جانور پر سوار تھے اور جانور پر بیٹھ کر نبی کریم خطبہ دیتے ہیں۔ 1,00,000 کا مجموعہ، مصطفیٰ بات کرتے ہیں، کسی مائک کی ضرورت نہیں تھی، کسی مائک کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے صف کا آدمی جیسا سنتا تھا آخر صف کا آدمی بھی ایسے ہی سنتا تھا، ویسے ہی سنتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو ہمارے جیسا حال نہیں ہوتا تھا کہ حلق پھاڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم فطری گفتگو فرماتے اور اس میں وہ تاشمی اور وہ قوت اللہ دیتا تھا، جو سنتا وہ مدہوش اس کلام میں بھی ہو جاتا اور ایک ایک حرف اس کے دل پر نقش بھی کر جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ احادیث کی انبار کتابیں لکھی گئی، ایک ایک قول پر مصطفیٰ کے احادیث کی انبار کتابیں لکھی گئی۔ نبی کریم جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو ایک امتحان لیتے ہیں اس امت کا، یہ عجیب سا امتحان تھا۔ یہی وہ امتحان ہے جو شب قدر کو نوازشوں والی رات بناتا ہے۔ نبی کریم ایک امتحان لیتے ہیں صحابہ کا، رحمت عالم فرماتے ہیں اتعلمون، نبی کریم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے آج دن کون سا ہے؟ ایو یومن ھذا، نبی کریم پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تو صحیح آج کا دن کون سا ہے؟ آسان بات چیز سب کو معلوم تھا، جمعہ کا دن۔ خطبہ حجۃ الوداع جمعہ کو ہوا، لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے حج کے لیے، انہیں معلوم تھا کہ وہ جمعہ کا دن تھا، لیکن سب کے سب کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ نبی کریم فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے، نبی کریم کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں ایو بلد ھذا،
نبی کریم پوچھتے ہیں بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ ہر ایک کو معلوم، آئے تھے مکہ مکرمہ، حج کے ارادے سے آئے تھے، معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ ہے یہ، لیکن سب کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ نبی اکرم کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو معلوم تھا بقرعید کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تبھی تو حج کو آئے تھے، مگر سب کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آخر صحابہ نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ 1,24,000 سے زائد صحابہ کا مجموعہ ہے، ایک کو یاد نہیں ہوگا دوسرے کو تو یاد ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ 1,24,000 صحابہ کو یاد ہو۔ امام بخاری سوال کرتے ہیں راوی سے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے راوی کو سوال کیا، جب بتانے والے نے یہ حدیث ہمیں سنائی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کو پوچھا، ایسا پوچھتے پوچھتے صحابہ تک گئے، اور صحابہ سے پوچھا گیا کہ جب سوال کیا گیا کہ دن کون سا ہے، سوال کیا گیا کہ آج کی تاریخ کیا ہے، سوال کیا گیا تھا کہ شہر کون سا ہے، سوال کیا گیا تھا کہ مہینہ کون سا ہے، آخر جواب کیوں نہیں دیے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یار کی مرضی معلوم نہیں تھی، یار کی مرضی مہینہ معلوم تھا، تاریخ معلوم تھا، جمعہ معلوم تھا، دن معلوم تھا، شہر معلوم تھا، یار کی مرضی معلوم نہیں تھی۔ شاید اللہ کے نبی کا ارادہ ہوگا کہ مکے کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھ دیں گے، اللہ کے نبی کا ارادہ ہوگا کہ جمعہ کا نام بدل کر ہفتہ رکھ دیں گے، اللہ کے نبی کا ارادہ ہوگا کہ 9 تاریخ کو بدل کر کوئی اور تاریخ رکھ دیں گے۔ جب اللہ قبلہ بناتے بناتے مصطفیٰ سے نہیں پوچھتا، جب ایسے میں ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اس واسطے ہم خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے کہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، نبی کہہ دے اگر یہ مکہ مکہ نہیں تو یہ مکہ مکہ نہ رہتا، اگر نبی کہہ دیتے کہ 9 تاریخ نہیں تو عرفہ 9 کے بجائے 10 کو ہو جاتا، ہمیں معلوم نہ تھا مرضی مصطفیٰ کیا ہے، اس واسطے ہم نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ابتدا تھی اس قوم کی جو ساری دنیا پر حکومت کرنے والی تھی، یہ آخری خطبہ تھا، اور نبی کریم آخری امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان میں تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہو گئے، اور ان کے کامیاب ہونے کی وجہ ان کی دیوانگی، ان کی محبت تھی، ان کا علم نہیں تھا، ان کا زیادہ جاننا نہ تھا، ان کا زیادہ پڑھنا نہ تھا، ان کے زیادہ سجدے نہ تھے، ان کا تلوار زیادہ چلانا نہ تھا، تھے یہ سب، وہ ساجد بھی بلا کے تھے، وہ مجاہد بھی بلا کے تھے، وہ تلاوت بھی بلا کی کرتے تھے، علم کے رکھنے والے علی شیر خدا خود موجود تھے، لیکن یہ سب ایک کنارہ تھا، ان کی عظمت نسبت مصطفیٰ تھی، یہ سب تھا مگر ان کی عظمت نسبت مصطفیٰ تھی۔ آج مصطفیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری قوم کس پر فخر کرتی ہے، سب نے کہہ دیا کہ ہمارا فخر آپ ہے محمد، ہمارا فخر آپ ہے، ہمارا فخر نہ مجاہدہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ صبر ہے، نہ مجاہدہ ہے، کوئی چیز نہیں، ہمارا فخر تو ذات محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے، ان مجنونانہ قوم کے سامنے جو مصطفیٰ کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، اس قوم کے سامنے نبی کریم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم پر اللہ آیت نازل کرتا ہے، رب کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رب کہتا ہے کہ میں نے اس رات کو نازل کیا۔ اب وہ رات ایک ہوگی، ہاں پھرتی تب جب پہلے کا زمانہ ہوتا۔ مصطفیٰ نے کہا کہ آج کی تاریخ 9 ہے، آج کی تاریخ 9 ہے، آج کا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ نبی کریم نے تاریخ اور دن کو باندھ دیا، اب نہ تاریخ بدلے گی نہ دن بدلے گا، کیلنڈر مصطفیٰ نے بنا دیا، اب نہ تاریخ بدلے گی نہ دن بدلے گا، چونکہ پہلے کے لوگ پھیر پھیر کر تاریخ اور مہینہ بدل چکے ہیں۔ اب نبی کریم نے تاریخ پر اور دن پر ایک تیرا مار دیا، اور پھرنے والے تاریخوں کا جو طریقہ لوگوں کے درمیان تھا، اس بدعت کو مصطفیٰ نے رد کر دیا۔ اب ایسے میں یہ جو رات تھی شب قدر والی، وہ ایک رات ہوگی مگر 5 راتیں تو نہیں ہو سکتی۔ پھرنے والا نظریہ پہلے والوں کا تھا، پھر اب یہ رات 5 راتوں میں کیسے پھرتی ہو؟ انکار اس واسطے نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کو 5 راتوں میں الگ الگ ملی ہے، انکار تو نہیں کر سکتے۔
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ مجھے 22ویں رات کو ملی. پھر سیدنا علی کہتے ہیں کہ مجھے 26ویں رات کو ملی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 24 کو ملی. پھر کہتے ہیں کہ 27ویں کو ملی. بڑے بڑے اکابر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ راتوں میں ملی. اب سوال ہوا کہ آخر یہ پھرتی کیسے ہے؟ جبکہ مصطفیٰ نے ایک کیل مار دی اور نبی کریم نے کہا کہ اب تاریخ پھرے گی نہیں, وہ اپنے قطار پر رہے گی, جیسا کہ رب نے باندھ دیا یوم اول ویسے ہی ہے. آخر پھرنے کا نظریہ کیسے قائم ہوگا؟ اس پر ایک اچھی بات ذہن میں ہے, اس پر بات بتاتے ہوئے آج کی محفل کو تمام کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کے سمجھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شب قدر, جب آدمی شب قدر میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ چلتی ہوئی ٹرین میں داخل ہوتا ہے. جب آدمی پہلی شب قدر میں جاتا ہے تو ایک ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے, آخری تاخرات تک وہ اس ٹرین میں رہتا ہے. اگر وہ تاخرات مس نہ کرے, اگر وہ نہ چھوڑے, اس ٹرین میں رہتا ہے اور وہ ٹرین چلتے 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 5ویں تاخرات میں منزل پر پہنچا دیتی ہے. جب وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے, جب جا کر اس کی عید آتی ہے. عید نام ملاقات کا ہے, عید نام عیدی لینے کا نہیں, عید نام ملاقات کا ہے. جب یار کا دیدار ہو جائے تب تو عید ہوگی. بھائی یہ روزے کس واسطے تھے؟ حضرت موسیٰ کے روزے بس اس واسطے تھے کہ پروردگار سے بات ہو جائے. اگر پروردگار سے بات نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ کے روزوں کا کیا بدل ہوتا؟ عید نام ملاقات کی ہے, عید نام ملاقات کی ہے. جب آدمی شب قدر تلاش کرنے اس ریل میں بیٹھ جاتا ہے تاخراتوں والی, تو یہ اسٹیشن در اسٹیشن ہوتے ہوتے اسے 5ویں تاخرات میں اس کے منزل پر پہنچا دیتی ہے. اور ہر ایک کی منزل الگ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی منزل الگ الگ ہوتی ہے. اسی واسطے کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم آپ نماز میں پڑھتے ہیں, نبی بھی یہی پڑھتے تھے, غوث و قطب بھی یہی پڑھتے تھے, ہم بھی یہی پڑھتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ عز و جل ہر ایک کو دیتا ہے لیکن اس کے مرتبے کے لحاظ سے دیتا ہے. نبی جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اللہ ان کے مقام کے موافق نوازتا ہے. جب غوث و قطب مستقیم کہتے ہیں تو اللہ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نوازتا ہے. یہی حال شب قدر کا ہے کہ تلاش کرنے والے مختلف ہوں گے لیکن جیسی دیوانگی ہوگی منزل اتنی بلند ہوگی. سبحان اللہ. جیسی دیوانگی ہوگی منزل اتنی بلند ہوگی, جیسی پیاس ہوگی تاب ہوگی. ایسا نہیں کہ وقت کا گزار لینا ہے. ایک آدمی وقت گزار لیتا ہے, اگر 5 تاخراتوں کی ٹرین میں ہے تو منزل وہ بھی پہنچے گا. ٹرین میں بیٹھ گئے, پہنچ تو جائیں گے نا, ٹرین چل رہی ہے پہنچ جائیں گے, لیکن وہ جو پیاسا ہوگا جب وہ پہنچے گا اترتے ہی اس کی پیاس بجھا دی جائے گی. اب دیکھنا ہے کہ پیاس کیسی ہے. جس چیز کی پیاس ہوگی وہ پیاس بجھا دی جائے گی. جب وہ آخری منزل پر پہنچتا ہے جو ہی پیاس بجھتی ہے عید نمودار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جو ہی پیاس بجھتی ہے عید نمودار ہو جاتی ہے. اور وہ حدیث مشہور ہے جو عید کے باب میں آتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں عید کے دن صبح, فرشتے آتے ہیں. بندہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید میں پڑھتے ہیں نا, عید کے دن بندہ تسبیح پڑھتے پڑھتے جاتا ہے, فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ مبارک. کس بات کی مبارکباد؟ کس بات کی مبارکباد؟ یہ مبارکباد تھی کل جو تجھے ملا, تیری جو طلب تھی وہ طلب جو پوری ہو گئی اس کی مبارکباد. سبحان اللہ. عید مبارکبادی کا نام ہے, عید مبارکبادی کا نام ہے. یہ فرشتے مبارکبادی دیں گے, کہیں گے کہ دیکھ ہم نور کے, تو مٹی کا تجھے وہ مل گیا جو ہمیں نہ مل پایا. تجھے وہ مل گیا جو ہمیں نہ مل پایا. ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ تم نور والے تمہیں کیوں نہ ملا, تم نور والے تمہیں کیوں نہ ملا. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے پیکر بخش بشریت پہن لیا اس واسطے تجھے مل گیا. ان کی مرضی تھی, ان کی مرضی تھی, وہ چاہتے تو نور کا لباس پہن لیتے, ہمیں مل جاتا, ہمیں مل جاتا. انہوں نے بجائے نور کے لباس کے بشری لباس پہن لیا, ہمیں ملنے کے بجائے وہ تجھے مل گیا. آج ہم عرش اعلیٰ چھوڑ کر, عرش اعلیٰ چھوڑ کر آج ہم تیرے پاس آئے ہیں تاکہ جو تجھے ملا ہے ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں. الخاطر بلا کسی توسیع و تمثیل. اب رہ گیا کہ 5 تاخراتوں میں آخر وہ پھرتی کیسے ہے. اچھی بات تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں آتی ہے. بڑا اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر, اور صحابہ کا اختلاف بڑی رحمت ہے.
جاہلوں کے اختلاف میں خرابی ہوتی ہے، لیکن عالموں کے اختلاف میں بڑی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر، اور بالخصوص صحابہ کا اختلاف علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک عجیب سا فتنہ ہے لوگوں کے پاس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس واسطے میں سب کی بات نہیں مانوں گا۔ جب آدمی اس منہج پر آتا ہے تو علم کا رد کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھاندوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، کانوں تک نہیں اٹھانا چاہیے، ایک آدمی کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب وہ آدمی ضد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھاندوں تک ہی ہاتھ اٹھاؤں گا، جو کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا میں اسے کافر کہہ دوں گا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے والے علی تھے، کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے والے حضرت عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے۔ وہ کہتا ہے کہ سب ہوں گے اپنی جگہ پر، مجھے سمجھ میں یہ بات آ گئی، بس میں یہی کروں گا۔ یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں۔ اہل سنت میں ہمارے پاس طریقہ ہے، ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں، لیکن امام شافعی کھاندوں تک اٹھاتے ہیں، لیکن ہم امام شافعی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اختلاف مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف گناہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالموں کے اختلاف میں رحمت ہوتی ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے، یہی وہ اختلاف کا تحفہ ہے کہ شب قدر کا راز معلوم ہوتا ہے۔ آخر یہ پھرتی کیسے ہے یہ راز؟ اس اختلاف کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ بلا کسی توسیع و تمثیل مشہور ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا۔ مشہور ہے یہ بات کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ اقرا۔ بچہ بچہ جانتا ہے یہ بات کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ اقرا۔ اس روایت کو امام بخاری نقل کرتے ہیں اس باب میں کہ قرآن مجید میں پہلے کیا نازل ہوا، ان کے ذہن میں بات ہے تو انہوں نے ایک باب بنایا بخاری شریف کہ آخر ما نزل من القرآن، انہوں نے ایک باب بنایا کہ آخر قرآن میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا، تو انہوں نے یہ حدیث شریفہ نقل کی۔ کتاب التفسیر میں اور اچھی بحث، جو ہم یہ پوری بحث نقل کر رہے ہیں 50 کتابوں میں ڈھونڈے بغیر، آسانی کی بات، الاتقان سے ہم اسے نقل کر رہے ہیں، پوری بحث شروع سے آخر تک تقریر آپ کو ایک کتاب میں اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ الاتقان ہے، امام جلال الدین سیوطی والی۔ قرآن مجید کے نزول کے 5 مرحلے تھے، ان 5 مرحلوں پر 5 تاخراتیں ہیں، ان 5 مرحلوں پر یہ 5 تاخراتیں ہیں۔ پہلا مرحلہ جب آیا تو اللہ اس پہلے مرحلے کو کبھی شب قدر بنا دیتا ہے، کبھی اللہ دوسرے مرحلے کو شب قدر بناتا ہے، کبھی اللہ تیسرے مرحلے کو شب قدر بناتا ہے، کبھی اللہ چوتھے مرحلے کو شب قدر بناتا ہے، تو کبھی اللہ 5ویں مرحلے کو شب قدر بناتا ہے، اس واسطے کہ یہ پانچوں کے پانچوں پہلی وحی تھی، یہ پانچوں کے پانچوں پہلی وحی تھی۔ اب رب کی مرضی ہے ان پانچوں میں سے جس رات کو چاہے گا اس رات کو چہرہ باندھ صحرا باندھ کر اسے دلہا بنا دے گا۔ پوچھا گیا کہ ایک کو کیوں نہیں؟ سوال ہوگا نا کہ ایک کو ہی کیوں نہیں؟ پھرانے میں کیا مزہ تھا؟ جواب آئے گا پھرانے میں اس واسطے مزہ ہے کہ ہر بار مصطفیٰ سے نئی ملاقات، یہ جشن ملاقات محبوب ہے، یہ جشن ملاقات محبوب ہے، یہ ہر جہد کی نئی عید رب مقرر کرتا ہے، ہر جہد کی نئی عید رب مقرر کرتا ہے۔ یہ محبت کرنے والوں کی بات ہوتی ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو ہر نقش، ہر قدم کا ایک نقش بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بار جو قرآن مجید نازل ہوا جمہور کے نزدیک، اہل سنت کے جمہور کے نزدیک، فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے نازل کیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، جسے بیت العزت کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو وہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ نے پہلی مرتبہ نازل کیا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے وہاں سے قلب مصطفیٰ پر جیسی جیسی ضرورت ہوتی اللہ قلب مصطفیٰ پر قرآن مجید کا نزول فرماتا۔ اب رہ گیا کہ بیت العزت پر اللہ نے قرآن مجید سب سے پہلے رکھی، وہاں سے قلب مصطفیٰ پر رب نازل کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے وہاں پر رکھا کیوں؟ سب سے پہلے اللہ نے قرآن وہاں رکھا کیوں؟ جب ضرورت ہوگی، جب نازل کرنا تھا تو ایک ہی ساتھ وہاں رکھ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ لوح محفوظ میں ہی رہ جاتا یا علم الہی میں ہی رہ جاتا۔ اللہ کے لیے تو کل پرسوں کچھ نہیں ہے، اللہ کل کا بنانے والا ہے، اللہ کل کا جاننے والا نہیں، صرف اللہ کل کا بنانے والا ہے۔ کل کے بنانے والے کو آنے والے کل جسے معلوم ہے،
اسے بیت العزت میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوح محفوظ میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب آتا ہے کہ باری تعالیٰ گویا کہ کہتا ہے مجھے ایک ایک قدم جو مصطفیٰ کے ساتھ گزارنا ہے وہ سب مجھے معلوم، سب مجھے معلوم. گزاروں گا تو مدینے میں، گزاروں گا تو مکے میں، مگر گزارنے سے پہلے میں نے وہ داستان لکھ دی، وہ قرآن بن گیا. وہ داستان لکھ دی جو 23 سالہ زندگی مصطفیٰ کے اعلان نبوت کے بعد والی ہے، وہ تمام کا تمام اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا، پہلے ہی لکھ دیا 2000 سال پہلے انسانوں کے بنانے سے. کتنی قدر ہے اللہ کے نظر میں مصطفیٰ کی، اور کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں مصطفیٰ. جب نبی پیدا ہوں گے کتاب کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو ضرورت پڑے گی، ایک ایک آیت اللہ نازل کرے گا، ایک ہی دم دینا بھی نہیں ہے. علم الہی میں اللہ کے ہو جاتا، تب بھی معلوم تھا کہ جو ہونا ہے اللہ کے علم میں، انکار تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن باوجود اس کے اللہ عز و جل اسے لوح محفوظ پر لکھ کر بتاتا ہے کہ دیکھ میں میرے محبوب کی خالق ہونے کے بعد اتنی عزت کرتا ہوں، تو غلام ہے تجھے کتنی عزت کرنی چاہیے، غلام ہے کتنی قدر ان کی کرنی چاہیے. میں محتاج نہیں، رب محتاج نہیں، وہ خالق ہے، مطلق ہے. وہ محمد الرسول اللہ ہزار فضیلتوں کے ساتھ اس کے بندے ہیں. باوجود بندے ہونے کے رب یہ عظمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں سوال دیتا ہے کہ تمہیں کتنی قدر کرنی چاہیے، کتنی دیوانگی ہمیں رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ پیغام باری تعالیٰ اپنے علم والا لوح محفوظ سے بیت العزت پر پہلی مرتبہ نازل کیا. یہ نزول قرآن کی پہلی رات تھی، یہ پہلی شب قدر تھی. یہاں سے نزول قرآن قلب محمد رسول اللہ پر ہوا، یہ دوسری رات تھی. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس کو امام بخاری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا کہ نبی کریم کی وحی سب سے پہلے مصطفیٰ پر کیا نازل ہوا؟ اس پر ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی، وحی کا نزول ہوتا تھا شروع میں، اس سے پہلے مصطفیٰ کو سچے خواب نظر آتے تھے، اچھے خواب نظر آتے تھے. فَكَانَ لا ارى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، جب صبح ہوتی تو وہ خواب پورا ہوتا، رات میں خواب نظر آتا وہ بات صبح پوری ہو جاتی. اب اللہ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب غائب کہاں ہے، یہ بتانا رب بتانا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کل کیا ہوگا نہیں معلوم کسی کو، رب کہتا ہے کیا بات کرتا ہے، ابھی وحی نہیں اتری تھی مصطفیٰ کو کل معلوم ہو جاتا ہے. ابھی وحی نہیں اتری تھی، اقرا ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ کو کل جو ہونا ہوتا اللہ رات میں پہلے ہی باخبر کرتا. ام المؤمنین کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سچے خواب نظر آتے ہیں. فجاءه الملك فقال، پھر ایک دن نبی کریم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. اس فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیے. اس فرشتے نے آ کر کہا اللہ کے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیے، اس واسطے کہ اس فرشتے کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی زبان اس کی محبت کے سوا کھلتی نہیں ہے، اس کی محبت کے سوا کھلتی نہیں ہے. دنوں رات سرگرداں اس غاروں میں پھرنا کوئی تو دیوانگی ہو، کوئی تو طلب ہے، کوئی تو جستجو ہے مصطفیٰ کی. یہ نبی کریم دنوں رات گزارتے ہیں غاروں میں. اب وہ دیوانگی فرشتوں کو معلوم ہو گئی، وہ محبت وہ وارفتگی فرشتوں کو معلوم ہو گئی. فرشتہ آ کر نہیں کہتا کہ مصطفیٰ پڑھیے، مصطفیٰ پڑھیے یہ نہیں کہتا، اس واسطے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. انہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سے بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. جو ہی انہوں نے کہا مصطفیٰ پڑھنے، مصطفیٰ پڑھنے لگے. لوگ کہتے ہیں کہ علم جبرائیل لے کر آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ علم جبرائیل لے کر آتے تھے. یہ آیت کی اقرا بتاتی ہے کہ علم جبرائیل بعد میں لاتے تھے، اللہ پہلے عطا کرتا، اللہ پہلے عطا کرتا تھا مصطفیٰ کو. تبھی تو کہا گیا اقرا اور مصطفیٰ نے پڑھ لیا، مصطفیٰ نے پڑھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تو 5 آیتیں لے کر آیا. وہ آیتیں تھیں اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ بڑے معاملے میں نہ پڑھیں اور صرف
5 تاخراتوں کو آپ ان 5 آیتوں میں ڈھونڈ لیں تو آپ کو اتنا علم آ جائے گا کہ وجد آنے کے لیے بس ہے، وجد آنے کے لیے بس ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گوشت کا لوتھڑا انسان کیسے بن گیا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ناپاک قطرہ گوشت میں کیسے بدل گیا، آخر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس ناپاک قطرے میں ایسا کیا کمال ہے کہ رب نے خلیفہ بنا دیا۔ لیکن چونکہ 5 وحیوں پر بات کرنا ہے اس واسطے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس الگ کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ایک ایک لفظ پر ہم بات نہیں کر سکتے، ایک ایک لفظ پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بہت زیادہ اکرام کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ الذی علم بالقلم، جو سکھاتا ہے قلم کے ذریعے علم، جو سکھاتا ہے قلم کے ذریعے علم۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ہر وہ بات سکھاتا ہے جو اسے معلوم نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کو کوئی چیز اگر معلوم کرنا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے مجھے فلاں چیز میرے سامنے کھلتی کیوں نہیں، آدمی کہتا ہے ایسا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے سامنے کھلتی کیوں نہیں ہے، یہ چیز ہمیں معلوم کیوں نہیں ہوتی۔ رب وہ بات کرتا ہے، رب کہتا ہے کہ اللہ ارادہ کر لیا کہ تمہیں سکھائے گا ہر بات جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی اگر آدمی چاہے گا زمین پر رہنے والا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ چاند و سورج کی دوری کتنی ہے، زمین پر رہنے والے کو کیا ضرورت ہو؟ لیکن کسی دیوانے کے دل میں خیال آیا کہ آخر چاند و سورج کے درمیان کی دوری کتنی ہوگی، رب کہتا ہے میرے محبوب کے چوکٹ پر آجا، وہ تجھے نواز دے۔ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ اسے کیا نہیں معلوم ہے۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ کو کیا نہیں معلوم، تب جا کر علم کا دروازہ کھلے۔ اصل میں ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، اس واسطے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ معلم یعلم بتاتا ہے جب تجھے معلوم ہوگا کہ تجھے کیا نہیں معلوم ہے، تب جا کر تیرے نامعلوم کا دروازہ کھلے گا۔ جب تک تو یہ سمجھتا رہے گا کہ مجھے معلوم ہے، تب تک وہ معلوم کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اسی واسطے کہا گیا جب بندہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تو پروردگار معلوم کے راستے کھول دیتا ہے۔ ویسے یہ صرف 5 آیتیں ہی کافی ہیں آپ کی 5 تاخراتوں کے لیے، یہ 5 آیتیں ہی کافی ہیں کہ 5 راتوں میں اللہ نے بندے کے منازل کیسے رکھے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں ایک جاہل پیدا ہوا تھا، ابھی آدمی ایک جاہل پیدا ہوا تھا، نہ سننے کان تھے وہ سن بھی سکتے تھے، آنکھ تھے وہ دیکھ بھی سکتے تھے، ناک تھی جو سونگھ بھی سکتی تھی، زبان تھی جو چکھ بھی سکتی تھی، لیکن دماغ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ آواز پہچان سکے، نظر میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ پہچان کر سکے، زبان میں اتنی قوت نہ تھی کہ مزے کو سمجھ سکے۔ وہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے چاند و سورج کو ناپنے لگا، آخر ایسے کیسے ہو گیا؟ رب اس بندے کو اٹھا کر اس کمال پر کیسے لے جاتا ہے؟ رب ان 5 آیتوں میں اس بدھی کو سلجھاتا ہے۔ خیر، دوسری روایت آتی ہے، اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا۔ پہلی روایت جو بخاری کی ہے، جو دوسری تاخرات کے بارے میں آتی ہے، وہ یہ کہ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی دوسری تاخرات کے اعتبار سے۔ ورنہ ترتیب دیکھی جائے تو پہلا نزول قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر، پہلا نزول قرآن، دوسرا نزول قرآن بیت العزت سے قلب مصطفیٰ پر، یہ ہوا اقرا کے درجے۔ تیسرا قول جسے امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام مسلم بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہوں نے سوال کیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے سوال میں یہ بات پوچھی کہ ان اول ما نزل من القرآن، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے کیا نازل کیا؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال یا ایھا المدثر، انہوں نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو قرآن میں نازل کیا وہ یا ایھا المدثر ہے۔ فوراً سننے والے صحابی حیران ہوئے، وہ پلٹ کر پوچھنے لگے کہ ہم اب تک سنتے تھے قلت فیقول اقرا، وہ کہنے لگے کہ اب تک ہم سنتے تھے کہ پہلی بار تو اقرا نازل ہوا، مگر آپ عجیب بات سناتے ہیں کہ پہلی مرتبہ
سورہ مدثر نازل ہوا، سورہ مدثر کے شروع کے 3 آیتیں نازل ہوئی. حضرت جابر اس کے بعد کہتے ہیں فقال جابر لا حدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر گویا کہ کسی قدر غضب میں آئے اور انہوں نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہم دماغ سے سناتے ہیں؟ جب تک مصطفیٰ کوئی بات ہمیں نہیں سنا دیتے بار بار تب تک ہم کوئی بات نہیں سنا دیتے. لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ پہلی وحی تو اقرا تھی، لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ پہلی وحی تو اقرا تھی، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے خود مصطفیٰ سے پوچھا تو مصطفیٰ نے کہا کہ سورہ مدثر کی شروع کی 3 آیتیں پہلی مرتبہ ہوئی. اب وہ 3 آیتیں یہ تھی. اس نزول کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور بعضوں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو نقل کیا، اور جو ہم نقل کر رہے ہیں وہ حضرت جابر کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاوزت بحرائی، نبی کریم کہتے ہیں کہ مجھ پر پہلی مرتبہ سورہ مدثر نازل ہوا اور اس کا طریقہ یہ تھا. اس تفصیل کو بتاتے ہوئے نبی کریم کہتے ہیں جاوزت بحرائی، نبی کریم کہتے ہیں کہ غار حرا کا میں مزاور بن گیا تھا. جاوزت اسی سے مجاور بنتا ہے. مزاور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ اس نے تکیہ کر لیا، بس اب یہیں رہنے والا ہے، یہیں پوچھا کرنا ہے، یہیں پر اس کا کام ہے، یہیں رہے گا. کوئی کعبے کا مجاور ہوتا ہے تو کوئی پیر غریب نواز کے بارگاہ کا مجاور ہوتا ہے. نبی اکرم کہتے ہیں کہ میں رب کی مزاوری میں تھا، میں رب کی مزاوری میں تھا اور میری جگہ وہ غار تھا جس میں بیٹھتا تھا اور وہیں پر میں رہنے لگا. کبھی کبھی ہفتوں رہتے تھے. مزاور کا مطلب یہ ہے کہ صبح آ کر شام میں جانے والا نہیں، ہفتوں رہ جانے والا، ہفتوں رہ جانے والا. کبھی کبھی توشیدان لے جاتے، توشیدان ختم ہو جاتا تو اللہ مقام بلند کرے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ توشیدان لے کر ان بڑے بڑے پہاڑوں پر تلاش کرتے نکلتی تھی اور جہاں مصطفیٰ کو پا لیتی توشیدان پیش کرتے. نبی کریم وہ کثرت بتانا چاہتے ہیں کہ میں دیوانگی کے ساتھ وہاں تھا، تو نبی کریم اس دیوانگی کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں جاوزت بحرائی، میں مزاور بن چکا تھا غار حرا کا. فنودیت فنظرت عن یمینی، نبی کریم کہتے ہیں فنودیت، مجھ سے کوئی آواز دیتا تھا، ندا آتی تھی، کوئی آواز دیتا تھا مجھے، کوئی کہتا تھا یا محمد، مجھے آواز دیتا تھا. اس کی میٹھی سی آواز ہوتی تھی. میں فوراً نظرت عن یمینی، میں فوراً اپنے سیدھے جانب پلٹ کر دیکھتا. نظرت عن یمینی کہ میں سیدھے جانب پلٹ کر دیکھتا تھا. فلم ارا شیئا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ونظرت عن شمالی، پھر میں دائیں سے بائیں کے طرف مڑ کر دیکھتا. فلم ارا شیئا، پھر مجھے کچھ نظر نہ آتا، لیکن آواز دینے والا پھر مجھے آواز دیتا تو پھر میں سامنے دیکھتا امامی. فلم ارا شیئا کہ میں کچھ نہ دیکھتا. ونظرت خلفی، تو پھر میں پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کون مجھے پکارتا ہے. فلم ارا شیئا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. پھر مجھے آواز آئی کہ یا محمد آؤ، تو میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. ورفعت راسی رأیت شیئا، اس کے بعد نبی کریم کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر آیا. اب مصطفیٰ اس روایت میں نہیں کہتے کہ کیا نظر آیا، کیا نظر آیا اب نہیں کہتے مصطفیٰ. آپ کو آتا ہے نا بعض روایتوں میں کہ زمین و آسمانوں کے درمیان انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا. یہاں وہ قصہ نہیں ہے. یہاں نبی کریم کہتے ہیں کہ نظر تو، میں نے سر اٹھایا اور اوپر دیکھا. رفعت راسی رأیت شیئا، نبی کریم کہتے ہیں سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر آیا. اب مصطفیٰ نہیں کہتے کہ مجھے کیا نظر آیا، کچھ تو نظر آیا مصطفیٰ. اس کے بعد نبی کریم کی عادت تھی، اس کے بعد مصطفیٰ کی عادت ہوگی جب کبھی دیکھنا چاہتے سر اٹھاتے اور دیکھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور دوران نماز آپ ایسا 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 سر اٹھائیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. اگر ایک ہی رکعت میں 3 مرتبہ سر اٹھائیں گے، ایک رکن میں 3 مرتبہ سر اٹھائیں گے، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا. آپ اتنی حرکتیں کثیر نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم حالت نماز میں سر اٹھا کر دیکھتے. یہ دید کی باتیں مصطفیٰ جانے، یہ دید کی باتیں مصطفیٰ جانے کہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے دوسرے پارے کے شروع میں ذکر کیا کہ مصطفیٰ جب دعا کرتے تو سر اٹھا کر دیکھتے. کیا نظر آتا رب جانے. نبی کریم کہتے ہیں کہ میں سر اٹھا کر دیکھا اور مجھے کچھ نظر آیا. میں ہیبت کے ساتھ وہاں سے نکل گیا. نبی کریم فرماتے ہیں فآتیت
خدیجہ اور میں آ گیا میری بیوی خدیجہ کے پاس ام المومنین کے طرف فقلت دثرونی میں نے کہا مجھ پر کپڑا اڑا دو مجھ پر چادر اڑا دو ہیبت سی تھی کپ کپی سی تھی نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھ پر کپڑا اڑا دو مجھ پر ایک چادر اڑا دی گئی تو پھر میں نے کہا وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا نبی کریم کہتے ہیں کہ میں بار بار کہنے لگا مجھ پر کپڑا اڑا دو مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو کہ آج میں جمال پروردگار کا دیدار کر آ رہا ہوں سنبھلنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے سنبھلنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے دثرونی 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 نبی کریم کہتے ہیں کہ مجھ پر کپڑا اڑا دو اور ٹھنڈا پانی مجھ پر ڈالو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مانڈی میں قریب کر لیتی اور کپڑا اڑا دیتی رب یہ بتاتا ہے شروع کا یہ معاملہ تھا جب معراج ہوئی تو رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما غوا رب کہتا ہے میرا محبوب مجھے دیکھ رہا تھا دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ پلک تک نہیں آتا ما زاغ البصر وما غوا حالت یہ ہے کہ تکے جا رہا ہے اس تکنے میں دیوانگی بھی ہے اور ادب اتنا اس تکنے میں دیوانگی ہے مگر ادب اتنا کہ پلکوں پر بھی مصطفیٰ کا کنٹرول ہے بھائی آدمی قدموں پہ کنٹرول رکھ نہیں پاتا آدمی خوشی میں قدموں پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا رب کہتا ہے کہ میرے سامنے میرے محبوب کا ادب یہ تھا جب میں بے حجاب ہوا تو میرا رب میرا محبوب تک رہا تھا مجھے اور پلک تک نہ مارتا تھا وہ اب یہ شروع تھا اب اللہ اپنے رنگ میں رنگ رہا ہے مصطفیٰ یہ پورا قرآن اصل میں رنگ ہے رب کا یہ پورا قرآن رنگ ہے رب کا اس رنگ میں رب نے مصطفیٰ کو رنگ دیا اس لیے کہتے ہیں نا جی آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے اٹے پر نام ہوتے ہیں ان ناموں میں ایک نام آتا ہے ذوالجلال والاکرام صاحب جلال و صاحب اکرام اللہ کی ذات اب یہ ذوالجلال والاکرام یہ اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے یہ رحمان کے ساتھ بھی آتا ہے یہ قادر کے ساتھ بھی آتا ہے یہ مصور کے ساتھ بھی آتا ہے یہ ممید کے ساتھ بھی آتا ہے یہ حی کے ساتھ بھی آتا ہے اللہ کی نام کے ساتھ اللہ کے صفت کے ساتھ ذوالجلال والاکرام آتا ہے اب اللہ عز و جل جب کوئی صفت مصطفیٰ پر اتارتا تو رب ذوالجلال یا تو اس کے ساتھ جلال اتارتا یا تو جمال اتارتا کبھی رب چاہتا تو ایک آیت میں اللہ اپنا جمال بھی اتارتا جلال بھی اتار دیتا یہی وجہ ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پر جلال آتا ہے کبھی پڑھتے ہیں تو جمال آتا ہے کبھی ایک ہی ساتھ جلال بھی آتا ہے جمال بھی آتا ہے رب ذوالجلال اصل میں قرآن کی صورت میں اپنا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا رہا قرآن کی صورت میں اللہ اپنا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا رہا تھا جب رنگے مصطفیٰ بن گیا جب رنگے مصطفیٰ بن گیا اس رنگ ساز نے پوری امت کو رنگ دیا ہاں ہر کوئی رنگ نہیں سکتا تھا یہ ذات محمد رسول اللہ ہے یہ ذات محمد رسول اللہ ہے کہ جب رنگ مصطفیٰ پر آیا تو مصطفیٰ نے سب کو رنگ دیا اس واسطے آپ نے بخاری کی روایت سنی ہوئی نبی کریم پر حدیث میں آتی ہے بخاری کی وہ 5 حدیث جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان 5 کو سمجھ لو پوری بخاری سمجھ گیا علماء کے بعض بڑے علماء کہتے ہیں کہ 5 حدیث ایسی ہیں بخاری میں جس کو سمجھ لو تو سب سمجھ لیا انہی میں سے ایک حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین نبی اکرم فرماتے ہیں اللہ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی فکر دیتا ہے اس کے دل میں دین کی فکر شروع ہو جاتی ہے پھر نبی کریم کہتے ہیں اللہ یؤتی انا قاسم نبی کریم کہتے ہیں کہ جب اسے دین کی فکر آ جاتی ہے تو اللہ اسے فقیر بنا کر میری چوکٹ پر بھیجتا ہے اگر کوئی آدمی دین کی فکر آئی مگر وہ مصطفیٰ کی چوکٹ پر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کی فکر کی بیماری آئی دین کی فکر کی معراج نہیں آئی ہر فکر محمود نہیں ہوتی اور ہر ملاقات محمود نہیں ہوتی ورنہ ابو جہل کی ملاقات مصطفیٰ سے محمود نہ ہوئی ابو جہل کی ملاقات مصطفیٰ سے محمود نہ ہوئی اویس قرنی دور سے تابتے ہیں محمود ہو گئے ہر ملاقات محمود نہیں ہوتی اگر کسی کے دل میں دین کی فکر ہے تو یہ فکر محمود ہے یا
معلوم ہے، کیسے معلوم ہوگی؟ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ رب اسے میرے در کا فقیر بنا کر بھیج دے گا. جب وہ میرے در پر فقیر بن کر آئے گا، اب جان لینا چاہیے کہ اس کی فکر صحیح ہے، اس کی فکر صحیح ہے. بخاری میں روایت آتی ہے، نبی کریم کہتے ہیں اللہ یؤتی انا قاسم، اللہ کسی کو نہیں دیتا. مصطفیٰ گویا کہ اللہ کسی کو نہیں دیتا. یا پھر حلال اور حرام کیا ہے معلوم ہے؟ بڑی گتی میں کہتا ہے حلال و حرام بس اتنا، ڈائریکٹ اللہ سے کوئی لے گا تو اس نے حرام لیا، اور جس نے مصطفیٰ سے لیا اس نے حلال لیا. سبحان اللہ. اتنا سمجھ، جو ڈائریکٹ رب سے لیا اس نے حرام لے لیا، اور جس نے مصطفیٰ سے لیا اس نے حلال لے لیا. بس اتنا فرق سمجھ، اتنا فرق سمجھ لو تم. آپ سے کہا گیا کہ چوری نہ کرو، چوری نہ کرو، محنت کی کماؤ. یہ محنت کمانا آپ کو ثواب کب بنا؟ مصطفیٰ کے کہنے سے بنانا. اب جو آدمی محنت سے کمائے گا وہ مصطفیٰ کے عطا سے کمائے گا. جو آدمی چوری سے کمائے گا اسے کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی اللہ ہی دے گا. دینا تو اللہ ہی کو ہے، دینا تو اللہ ہی کو ہے. چور کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، محنتی کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. محنتی کا محنت کا کرنا حلال ہو گیا، اس کا محنتانہ حلال ہو گیا. چور کی چوری کا کمانا حرام ہو گیا، اسے بھی اللہ ہی دیتا ہے، اسے بھی اللہ ہی دیتا ہے. فرق بس نظر آتا ہے تو یہ کہ جو محنت کرتا ہے وہ دس مصطفیٰ سے لیتا ہے، جو زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، چونکہ آج اس مسئلے کو ختم کرنا ہے، اس لیے الجھیں گے نہیں کسی مسئلے میں. اکے بغیر ڈالا گیا. اس کے بعد مجھے آواز آئی، یا فرشتہ میرے طرف، مجھے آواز آئی فَنَزَلْتُ يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ. یہ پہلا کلام، یا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ، یہ پہلا کلام تھا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرے طرف پہلی وحی آئی اور میرے رب نے مجھ سے کہا یہ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، یہ چادر اوڑھ لینے والے. کتنی محبت کی بات ہے، یہ چادر اوڑھنے والے، کتنی محبت کی بات ہے. رب اگر کہے تو کیا شان، کیا شان. یہ چادر اوڑھنے والے. آپ کو معلوم ہے اس کا کمال کیا ہے؟ آپ وہ دیکھیے حضرت موسیٰ والی بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں. حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، ہاتھ میں لکڑی. اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ موسیٰ ما تلک بیمینک، وہ پوچھتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، میں بکریاں چراتا ہوں. رب حضرت موسیٰ سے بات کرنے کے لیے، ان پر رنگ ڈالنے کے لیے، ان پر اپنا رنگ ڈالنے کے لیے پروردگار ان سے ان کے ہاتھ کی چیز کا سوال کرتا ہے. اب اللہ عز و جل جب رب مصطفیٰ سے بات کرتا ہے تو رب کہتا ہے میرے محبوب جو چادر اوڑے ہوئے محبوب، یہ چادر اوڑے ہوئے محبوب مجھ سے بات تو کر. میرے محبوب یہ چادر اوڑے ہوئے محبوب مجھ سے بات تو کر. میری دیوانگی میں غار حرا کا مزاور بنا ہوا تھا، میری دیوانگی میں گرو بھار چھوڑا ہوا تھا، میری دیوانگی میں بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا تھا، میری دیوانگی میں راتیں تنہائیوں کے گزارنے والا تھا. آج میں تیرے طرف آیا ہوں میرے محبوب، یہ چادر اوڑھنے والے مجھ سے بات تو کر. یا ایھا المدثر، فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کلام ناز کرتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، یا یوں کہیں کہ کلام لاڑ کرتا ہے. رب کہتا ہے قم فانذر، قم فانذر. رب کہتا ہے میرے محبوب اٹھ جائیے اب اور لوگوں کو ڈرائیے، ڈرائیے لوگوں کو، بتائیے لوگوں کو کہ حق آ گیا ہے. جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. حق سنا دیجیے میرے محبوب، اب حق سنا دیجیے. جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا وہ جہنمی ہو گیا، جو آپ کو دیکھ کر گرویدہ ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. قم فانذر، میرے محبوب اٹھیے اور سنا دیجیے لوگوں کو ڈر. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور میرے محبوب میری بڑائی بیان کیجیے. ساری کائنات کرتی ہے جی میری بڑائی. رب کہتا ہے میرے محبوب ساری کائنات کرتی ہے جی میری بڑائی. اگر تم کرو تو بات بنے، تم کرو تو بات بنے. ساری کائنات تو کرتی ہے، ساری کائنات تو کرتی ہے، تم کرو تو بات بنے. اس لیے رب کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. بھائی اللہ احد کہہ دیتے، اللہ احد کہہ دیتے. رب کہتا ہے میں ہوں اکیلا مگر تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. میں ہوں اکیلا مگر کسی نے مجھے نہیں دیکھا. میرے محبوب تو نے میرے اکیلے پن کو دیکھا ہے، تو نے میرے وحدانیت کو دیکھا ہے، تو نے میری سمدیت کو دیکھا ہے، تو نے میری لم یلد کو لم یلدیت کو دیکھا ہے. ولم یولد
احدیت کو دیکھا ہے، کفواً احدیت کو تو نے دیکھا ہے میرے محبوب، تو کہے تو کوئی بات ہو۔ سبحان اللہ، میری تعریف تو ہے، میں تعریف کے لائق، میری تعریف تو ہے، میرے تعریف کے لائق ہوں میں، لیکن تیری زبان سے جب سنتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب اٹھیے اور میری بڑائی بیان کیجیے۔ یہ تیسری وحی تھی۔ پہلا وحی کا نزول ہوا، قرآن کا پہلا نزول تھا لوح محفوظ سے بیت العزت کا، دوسرا نزول تھا اقرا نازل ہونا، تیسرا نزول تھا یہ مدثر، چوتھا نزول۔ اسباب النزول میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی الاتقان ہے، اور ایسے ہی الاتقان میں جب یہ روایت بولاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت لی علامہ علی ابن احمد الواحدی سے، انہوں نے اسباب النزول میں یہ روایت رکھی۔ کسی نے پوچھا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما نزل اول من القرآن، کسی نے پوچھا مصطفیٰ سے کہ اللہ کے نبی آخر آپ پر سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ نبی اکرم نے کہا اول ما نزل من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مجھ پر نازل ہوا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تھکان نہیں ہوگی تو صرف اس ایک آیت کی تشریح کریں گے آج۔ پانچواں نزول، پانچویں تاخرات کا پانچواں نزول۔ فرماتے ہیں امام بیہقی نے اسے بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں بیان کیا جو اصل کتاب ہے ہماری، اسی سے پورا قصہ، اور اسی کو علی ابن احمد الواحدی رحمہ اللہ تعالی نے اسباب النزول میں بیان کیا۔ اس کے سوا قرآن مجید کے نزول کا جب کبھی بحث ہوئی تو یہ روایت اس میں آتی ہے۔ ان تمام کے سوا اگر آپ تفسیر قرطبی دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ رب العالمین نازل ہوئی، سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلے مصطفیٰ پر جو نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں اگر اس روایت کو لیا جائے، ابی میسرہ جو اس کے راوی ہیں، بڑے صحابی ہیں ابی میسرہ، وہ اس کے راوی ہیں، ان کے سوا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ پر جو نازل ہوا وہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابی میسرہ، ابو میسرہ اور علی شیر خدا، ان کے سوا صحابہ کی اور بھی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ مصطفیٰ پر سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ الحمد کا سورہ تھا۔ اس کی تفصیل یوں آتی ہے کتاب۔ ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انی اذا خلوت واحدی، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی محبت میں اکیلا اکیلا رہنے لگا، خلوت واحدی، میں تنہا تنہا رہنے لگا، لوگوں سے ملنا ملانا کم کر دیا، تنہا تنہا میں رہنے لگا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تنہا تنہا رہنا، تنہا تنہا رہنا۔ مجموعے میں ایک عجیب قسم کا بے چینی پیدا ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں اکیلا رہوں، میں اکیلا رہوں، میں اکیلا رہوں۔ اور عموماً رمضان کے دنوں میں ہوگا، آپ تیسری تاخرات جاگ گئے نا، اب چوتھی تاخرات میں دیکھنا آپ کو خود ہی جی چاہے گا کہ روؤں میں، خود ہی جی چاہے گا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں رونا ہے، لیکن جی چاہے گا کہ روؤں میں، آپ کا دل اندر سے بن جائے گا۔ اصل میں آپ وہ نہیں ہیں جو دکھتے ہو، تم یہ جسم تم نہیں ہو، نہ تم وہ قلب ہو جو سینہ دھڑکتا ہے، نہیں، نہ تم وہ عقل ہو جو سر میں ہے، نہیں، نہ تم وہ روح ہو جو جسم کے اندر ہے، نہیں، تم وہ انا ہو جو ان تمام پردوں کے پیچھے ہو۔ وہ انا پہ جب شب قدر کی راتوں کے ساتھ رنگ اللہ کا چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد تم اکیلا پن پسند کرتے ہو، اکیلا پن پسند کرتے ہو۔ اب افطاری میں چڑچڑا پن شروع ہوتا ہے، اب افطاری میں چڑچڑا پن شروع ہوتا ہے۔ شروع کے دنات ہیں، آپ یوٹیوب دیکھ کر روزانہ کیا پکانا ہے ڈھونڈ رہے تھے نا، کام تو کچھ نہیں تھا نہ کیا، نئی نئی چیزیں پکا کے کھانا تھا۔ اب نئی نئی چیزیں پکا رہے تھے نا، رمضان ختم ہو رہا ہے، آپ پر رنگ مصطفیٰ کا چڑھ رہا ہے، اب رنگ چڑھ رہا ہے، اب بے چینی، اب کسی چیز کے کھانے کا ارادہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ شروع کے دنوں میں جتنے لوازمات ہوتے تھے دسترخوان پر، اب نہیں ہوتے اتنی چیزیں، اس واسطے کہ وہ گھر کی عورت، وہ گھر کا بچہ، وہ گھر کا مرد، سب کے دلوں پر اب اللہ کا رنگ مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ اب دل میں شوق ہو رہا ہے، نہیں رونا ہے، تنہا رہنا ہے، رونا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ اعتکاف میں بیٹھ کر روتا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ روتا کیوں۔
اسے خود نہیں معلوم کہ روتا کیوں ہے. ایک عجیب سی وارفتگی ہے. اصل میں تم وہ پرندے ہو جو اس زمین کے نہیں اس لوح محفوظ کے ہو. تم وہاں کے ہو, تم وہاں کے ہو. تم جب وہاں کی خوشبو تمہیں تاخراتوں میں ملتی ہے, بے چینی اتنی ہو جاتی کہ یہاں کی بریانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہیں کی یاد آتی ہے, وہیں کی یاد آتی ہے, وہیں کی سد لگی رہتی ہے دل میں, بس وہیں کی بات ہے, وہیں کی بات ہے, وہیں کی بات ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو واپس اس دنیا میں آتے ہو. عید کی جب صبح ہوتی ہے تو واپس اس دنیا میں آتے ہو. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں اکیلا رہنے لگا, اور اس اکیلے پن میں غار ہرا میں رہا کرتا تھا. ایسے میں ایک دن مجھے آواز آئی, سمعت نداء یا محمدا یا محمدا. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ یہ محمد, یہ محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رک گیا, رک کر میں نے کہا لبیک حاضر ہوں میں. پھر میں رک گیا, رک کر میں نے کہا کہ لبیک حاضر ہوں میں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جو ہی میں رکا اس نے مجھ سے کہا قل الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا میرے محبوب رک جا, کائنات کا بنانے والا تو میں ہی ہوں, مگر تعریف تو کر دے میری. کائنات کا بنانے والا میں ہی ہوں, اختائے عالمین کا میں خالق ہوں, اور تو رحمت اختائے عالمین ہے. کوئی کہہ دے الحمدللہ رب العالمین تو وہ اللہ کی تعریف نقل کی ہوگی. کوئی کہہ دے الحمدللہ رب العالمین وہ تعریف نقل کی ہوگی. مصطفیٰ کہیں گے تو احساس کی ہوگی. اس واسطے کہ مصطفیٰ تعریف کرتے نہیں, صرف مصطفیٰ احساس کرتے ہیں کہ عالمین کی رحمت ہے. جب سے عالمین ہے تب سے مصطفیٰ ہے. ہاں, تب سے, اس سے پہلے سے مصطفیٰ ہے. عالمین رہتا, مصطفیٰ نہ رہتے تو عالمین تبھی ختم ہو جاتا. عالمین کا کیا چیز امام نسائی نے بیان کیا, امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. اللہ کا عرش کانپتا تھا, اللہ کا عرش کانپتا تھا. اللہ عز و جل نے جب عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا تو عرش کانپتا تھا. جب اللہ نے محمد رسول اللہ لکھا تو عرش کانپا. یہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے, اور اس پوری کائنات کی رحمت کی صورت اللہ نے اپنے فضل سے مصطفیٰ کو بنا دیا. اور مصطفیٰ جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تعریف نظر دیکھ کر کہی ہوئی ہے, خبر نہیں ہے, صرف خبر نہیں. ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ خبر ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کتنے کائنات ہیں, دریا میں کتنی مچھلیاں ہیں, کہاں اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے. مرے ہوئے پر رحمت, جیے ہوئے پر رحمت کیسی ہوتی ہے. خواجہ بندر عباس کے سدراز نقل کرتے ہیں کشاف کے حوالے سے کہ آخر اللہ کی رحمت پہچانے کیسے, اللہ کی رحمت پہچانے کیسے. اس واسطے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اللہ کا ضد نہیں تو پہچانے کیسے, اللہ کا ضد نہیں تو پہچانے کیسے. خواجہ بندر عباس کے سدراز کہتے ہیں کہ کشاف میں نے پڑھا کہ اللہ کی ضد اس کی صفت ہے, اللہ کی ضد اس کی صفت ہے کہ اللہ کی رحمت کو اس کے قہاریت سے پہچانو, اللہ کی حیات کو اس کی ممات سے پہچانو, اللہ کے صفات سے دوسری صفت کو پہچانو, اس صفت سے اللہ کی صفت کو پہچانو. صفات میں تاڑتے جاؤ, ذات کو پہچانو. خواجہ بندر عباس کہتے ہیں اس مسئلے میں جب میں الجھا تو گجرات گیا اور وہاں پر میں نے وبا دیکھی. لوگ مر رہے ہیں, دفن کرنے والا کوئی نہیں. لوگ مر رہے ہیں اور دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے میں ٹھہرے ٹھہرے رب سے کہنے لگا کہ مولا, جو ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ سے جہاں ٹھہرے وہیں بات کرتا ہے. جو ولی ہوتا ہے نا اللہ سے جہاں ٹھہرے وہیں سے بات کرتا ہے. بس فرق اتنا کہ جب مصطفیٰ بات کرتے تو خود سے کرتے ہیں, جب ولی کرتا ہے تو مصطفیٰ کے تائید سے کرتا ہے. بس اتنا فرق سمجھو, اتنا فرق سمجھو کہ جب ولی کرتا ہے تو تائید مصطفیٰ سے کرتا ہے, فیضان آل مصطفیٰ سے کرتا ہے, بلا کسی توصیف و تمثیل کے. خواجہ بندر عباس کہتے ہیں کہ ٹھہرے ٹھہرے میں نے رب سے کہا کہ میرے مولا, کشاف والے صاحب تو لکھ کر چلے گئے کہ تیری رحمت تیرے غضب کے ساتھ پہچانی جاتی ہے, لیکن یہاں تو غضب ہی غضب ہے, ہر طرف موت ہی موت, غضب ہی غضب ہے. خواجہ بندر عباس کہتے ہیں کہ یہی بات میں اللہ سے کر رہا. اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ آیا اور وہ کعبہ آواز دے کر مجھ سے کہنے لگا یہ کہ اس کو دراز میرے طرف تو دیکھ.
خواجہ بندہ نواز کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اپنے چونچ میں گوشت لیا اور مجھ سے کہنے لگا بندہ نواز وہ غضب ہے یہ رحمت، یہ بندہ نواز یہ غضب ہے یہ رحمت ہے. یہ علم ہوتا تھا، یہ علم ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ کو ایسا علم نہیں تھا، مصطفیٰ کو احساس تھا. ہر ایک کا علم عطائے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا علم ذاتی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. احساس ہے، وہ احساس ہے. تمہیں علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ وہ جلاتی کیسے. آگ ان سے بنی، وہ آگ سے نہیں بنے، آگ ان سے بنی. بلا کسی توضیح و تمثیل کے پوچھیں گے نہیں، بس الجھتے جا رہے ہیں، اس لیے وقت زیادہ ہو رہا. رب کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ میری تعریف کریے، آپ کہیے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ 5 نزول تھے، یہ 5 نزول تھے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ پہلے اللہ نے قرآن بیت العزت پر اتاری، ایک رات ہوئی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن پہلی مرتبہ مصطفیٰ پر اقرا کی صورت میں اتاری، یہ دوسری رات ہوئی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ مصطفیٰ پر اللہ نے پہلی وحی مدثر نازل کی، یہ تیسری وحی ہوئی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے مصطفیٰ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا، یہ چوتھی وحی ہوئی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ مصطفیٰ پر اللہ نے الحمدللہ رب العالمین نازل کی، یہ 5ویں وحی. اب اللہ جس دن چاہتا ہے، جس رمضان میں چاہتا ہے، اللہ اس رات کو شب قدر بنا دیتا ہے. کبھی اللہ چاہتا ہے تو اقرا والی رات کو شب قدر بنا دیتا ہے، کبھی اللہ چاہتا ہے تو مدثر والی رات کو شب قدر بنا دیتا ہے، کبھی اللہ چاہتا ہے تو بسم اللہ والی رات کو شب قدر بنا دیتا ہے، کبھی اللہ چاہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین والی رات کو شب قدر بنا دیتا ہے. اب مزے کی بات تو پیر غریب نواز کی، مزے کی بات تو پیر غریب نواز کی ہے. وقت گنجائش نہیں دیتا اس واسطے کہ اس آیت کا آج اس عنوان کو ختم کر دینا ہے. آپ کے پاس دن نہیں ہے، بس اگلی والی رات تو شب قدر والی، اس کے بعد تو رمضان ہی ختم ہے. اس واسطے اس مسئلے پر نہیں جاتے. اچھی بات تو خواجہ بندہ نواز کرتے ہیں. اگر آپ انیس الارباح دیکھیں تو اس میں معلوم ہوگا کہ جب خواجہ عثمان ہارونی پیر غریب نواز کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے راتوں کے نقطے پڑھاتے ہیں، راتوں کے نقطے ستاروں کے اٹھنے بیٹھنے کو پڑھاتے ہیں. کون سا ستارہ کب نکلے گا، کون سا ستارہ کس رات میں آئے گا، آئے گا تو کیا تبدیلیاں ہوں گی. اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پورا سال بس انہی شب قدر والی رات میں چھپا ہوتا ہے. فرض کر لیجیے، فرض کر لیتے ہیں کہ بیت العزت پر اترنے والی رات کو اللہ شب قدر بنا دے، بیت العزت پر اترنے والی رات کو اللہ شب قدر بنا دے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اب یہ وقت ہوگا جب بندے کو اپنی عزت کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا. پورا رات پورا سال بنتا ہے اس دائرے میں. شب قدر پورا سال بناتا ہے آپ کا اثر ہے، پورا سال بناتا ہے آپ کا. فرض کر لیجئے کہ اقرا والی رات کو اللہ نے شب قدر بنا دیا. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ پورا سال علم والوں کا رہے گا. اگر اللہ نے مدثر والی رات کو باری تعالیٰ نے شب قدر بنا دیا تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار بندوں کے گناہ معاف کرے گا اور فضل کی برسات کرے گا. اگر اللہ شب قدر بسم اللہ والی رات کو بنا دے گا تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ بندے کی کمی دیکھے بغیر اللہ اسے اپنا بناتا جائے گا. اگر تم شب قدر اللہ الحمد والی رات کو بنائے گا تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب وہ زمانہ ہوگا جس میں بندہ رب سے مانگے گا اور باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم سے منزل مقصود تک اسے پہنچا دے گا. چونکہ ارادہ ہے کہ ان 5 پر تو بات نہیں کر سکتے، بس ایک پر بات کر کر بات ختم کر دیتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر بات کریں. پہلے تو آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے. حال ہی میں آپ ایک آدمی تھا مصر کا، خلیفہ اس کا نام تھا، خلیفہ رشید اس کا نام تھا. بعد میں وہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا، کفر کی حالت میں مر گئے. اسقول بعض لوگوں کے اس نے بعد میں کہا کہ میں نبی ہوں اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا. شروع کا زمانہ تھا جب C++ لوگوں کے پاس آیا تھا. شروع کا زمانہ تھا جب لوگ ڈوس پڑھتے ہیں. ایسے میں کوڈنگ شروع تھی، کمپیوٹر کی کوڈنگ بنتی تھی جب لوگ ونڈوز 3.11 شروع نہیں ہوا تھا، بس ڈوس بیس ونڈوز ہوتا تھا. اس زمانے ڈوس بیس آپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا. وہ زمانہ تھا جب ڈوس بیس آپریٹنگ سسٹم پر لوگ کام کرتے تھے. اس زمانے میں اس خلیفہ رشید کے ذہن میں بات آئی کہ وہ قرآن کے ورڈز کو گنے گا، اس کے حروف کو گنے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اپنا نام قرآن میں کتنے بار استعمال کیا،
اللہ نے کتنے بار جنت کہا، کتنے بار جہنم کہا، اللہ نے گناہ سے کتنے بار منع کیا، اللہ نے نیکی کا حکم کتنے بار کیا. اس ارادے کے ساتھ سب سے پہلے کمپیوٹر پر اس نے قرآن مجید کمپوز کیا. اس کے لیے امریکہ کی حکومت نے اسے خاصا پیسہ دیا. بعد میں سعودی حکومت نے اسے ایک خاص ایوارڈ بھی دیا جس میں اسے مسلمانوں میں عزت دارانہ خطاب سے اسے سرفراز کیا گیا. اور بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، احمد دیداس صاحب، انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا. احمد دیداس صاحب کمپیریٹیو اسٹڈیز کے بڑے ماہر گزرے ہیں. انہوں نے اس کی شان میں ایک کتاب لکھی تھی. بعد میں بیچارہ گمراہ ہو گیا لیکن اس نے ایک بڑی تحقیق کی تھی. اس تحقیق میں اس نے ایک عجیب بات کہی ہوئی ہے. وہ یہ کہنے لگا کہ قرآن میں جتنا ہے وہ سب 19 کا عدد ہے. اس نے ایک عجیب بات پیدا کی، اس نے ایک عجیب بات معلوم کی. اس پر دنیا آج تک ریسرچ کر کر پریشان ہوتی ہے کہ اس نے کتنی باریک بات تاڑ لی. اس ضمن میں اس نے ایک بڑی تحقیق کرتے ہوئے اس نے کہا کہ قرآن میں 19 کا عدد ہے پورا کا پورا قرآن مجید. اس باب میں اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس نے کہا کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن مجید میں آیا ہے 114 سورتیں ہیں قرآن مجید. اس میں ایک سورہ ایسا ہے جس کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ توبہ. اب بسم اللہ اگر سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے تو 113 سورتوں کا مطلب ہے کہ بسم اللہ 113 مرتبہ ہے. سورتیں 114 ہے تو مطلب ہوا کہ بسم اللہ 113 مرتبہ آیا. لیکن اللہ نے سورہ نمل میں ایک مرتبہ بسم اللہ نازل کر کر اسے پھر 114 کر. ایک ایک لفظ کو اللہ نے کاؤنٹ کیا ہے. قرآن مجید جو ہے نا، ایک ایک لفظ کو اللہ نے کاؤنٹ کیا آپ کے سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ اتنی بات کافی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کہ جب خلیفہ رشید نے اس پر کوشش کی کہ اللہ نے 19 کے عدد کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑا، تو اس میں اس نے اس بات کو نقل کیا کہ اگر 9 سے 114 کو ڈیوائیڈ کریں گے، 19 سے 114 کو اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 19 وہ عدد ہے جس سے پورا قرآن ڈیوائیڈ ہوتا ہے. پورا قرآن ڈیوائیڈ ہوتا ہے. 19 ایک ایسا عدد ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنا نام 4 حرف والا اللہ نقل کیا، اور یہ 4 حرف والے عدد کے ساتھ اللہ نے اسم الف سین میم والا اسم اللہ نے بیان کیا. یہ اسم قرآن مجید میں 19 مرتبہ آیا. بسم اللہ میں 19 حروف ہیں. صرف بسم اللہ کو سمجھ لو، وہ اقرا باسم ربک الذی خلق وغیرہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو قرآن آپ کے پاس ہے کیسا ناپ تول کر اللہ نے آپ کو دیا، کتنا ناپا تلا ہے. فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور بسم اللہ کا جو اسم آیا ہے نا، اللہ نے پورے قرآن میں صرف 19 مرتبہ ہی رکھا ہے اسے. اتنا ناپا تلا، اتنا ناپا تلا. اللہ نے اپنا نام قرآن مجید میں 2698 ٹائمز، اللہ نے قرآن مجید میں اپنا نام اللہ 2698 ٹائمز اللہ نے اپنا نام لیا ہے. اگر اسے ڈیوائیڈ کیا جائے 19 کے ساتھ تو 142 سے اگر ضرب دے دے اسے تو پھر یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. 19 کا عدد ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام بھی گن کر قرآن میں رکھے ہیں جو بسم اللہ کے عدد کے موافق ہیں. جب بسم اللہ نے شروع میں نازل کیا تو اس شروع کے ترازو میں پورے قرآن کو اللہ نے رکھا ہے. پورے قرآن کو اللہ نے رکھا ہے. یوں نہ سمجھنا کہ قرآن کے جیسا کوئی قرآن لا نہیں سکتا. تو صرف الفاظ میں نہیں، الفاظ میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، قصص میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، امثال میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، عدد میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، عجائب میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، نواسخ میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، منسوخ میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، حتیٰ کہ مقطعات میں کوئی لا نہیں سکتا. مقطعات میں بھی کوئی لا نہیں سکتا، جبکہ دنیا کو معلوم ہے کہ مقطعات الگ الگ حروف ہیں، الف لام میم الگ الگ حروف، لیکن ایسا بھی کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت تک نہیں بنا سکتا. اتنے راز ایک ایک حرف میں اللہ نے رکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اپنا نام جب قرآن مجید میں نقل کیا تو باری تعالیٰ اس میں بھی اس بات کا منہج رکھتا ہے کہ بسم اللہ کے 19 عدد کا لحاظ اللہ نے اس میں رکھا. باری تعالیٰ رحمان قرآن مجید میں 57 ٹائمز اللہ نے رحمان قرآن مجید میں لایا. اگر
3 سے 57 کو ڈیوائڈ کیا جائے تو 19 سے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، 19 سے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اللہ نے جب لفظ رحمان قرآن میں لایا تو بسم اللہ والے رحمان کا وزن بھی باقی رکھا۔ آپ بسم اللہ، یہ جو رات ہے نا معمولی رات نہیں ہے، اس میں جو آیت اللہ نے نازل کی پورا قرآن اس آیت کے گول پھرتا ہے، اس آیت کے گول پورا قرآن پھرتا ہے۔ ہم تو بسم اللہ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو کبھی ٹائم مل گیا اور اگر آپ دیکھیں گے المدثر تو آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن مدثر کے گول پھرتا نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے اقرأ باسم ربک الذی خلق تو پورا قرآن اس آیت کے گول پھرتا نظر آئے گا۔ اگر کوئی دیکھ لے الحمدللہ رب العالمین کا سورہ تو پورا قرآن اس کے گول پھرتا نظر آئے گا۔ اور صوفیہ کے اس پر انگنت اقوال بھی آتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت لینا نہیں ہے، الجھنا نہیں، بس اس چھوٹے سے نقطے کو سمجھانا ہے کہ اللہ نے رحمان رحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ اللہ نے نازل کی۔ آپ کو معلوم ہے رحمان صرف اللہ ہے، لیکن رحیم اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے بندے کو رکھ نہیں سکتے، لوگ کہتے ہیں نا غریب نواز اللہ تو غریب نواز بندہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں غوث آدم اللہ ہے، بندہ غوث آدم کیسے ہوگا؟ عبد القادر اللہ کا بندہ، آخر غوث آدم کیسے ہوگا؟ رب کہتا ہے رحیم میری مرضی ہوئی، میں نے میرے حبیب کو رحیم بنا دیا، میرے حبیب کو میں نے رحیم بنا دیا۔ ہاں وہ دوسرے ہوتے ہیں، وہ دوسری مخلوق ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگی نہیں جا سکتی، تم وہ ہو صدقے مصطفیٰ کے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہو، تم اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہو۔ تمہاری مثال تو وہ کوئلہ ہے جو خود سے تو جلاتا نہیں ہے، لیکن آگ میں جل جاتا ہے تو وہ خود ہی آگ بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ملا کسی توسیع و تمثیل کہ اللہ نے حروف مقطعات قرآن مجید میں بیان کی ہے، یہ 28 ہے، بھئی ہم شمار کرتے جائیں گے تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ سورہ قلم کے آغاز میں اللہ عز و جل نے نون والقلم ایک لفظ نون آیا، نون ایک لفظ آیا ہے، اللہ نے اس نون کو بھی 19 کے عدد پر رکھا، ایک ایک حرف۔ آپ جنت گن لیجئے، جہنم گن لیجئے، آپ نماز کا حکم گن لیجئے، نماز کے نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں گن لیجئے، قربانی کا حکم گن لیجئے، قربانی کے نہ کرنے والوں کی وعید گن لیجئے، آپ زکوٰۃ گن لیجئے، زکوٰۃ کن کو دینا ہے اسے گن لیجئے، زکوٰۃ جو نہ دے گا اس کی خرابی گن لیجئے۔ ان تمام کو گن کر اگر آپ سامنے عدد رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بسم اللہ کے آئینے کے سامنے قرآن آ گیا، کوئی آئینہ ہے بسم اللہ کا، اس کے سامنے قرآن آ گیا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہر رات شب قدر ہے ان 5 میں سے، یہ 5 کی 5 راتیں ایسی ہے جس میں کہ اللہ نے ایک ایک رات کو اپنے نزول قرآن کا ایک مرحلہ طے کیا ہے، اور اس میں باری تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے وہ آیت اتنی شاندار ہے کہ وہ کتب ہے پورے قرآن کی، جس کے گول قرآن کی کل آیتیں پھرتی ہیں، کتب ہے وہ کل قرآن بلا کسی توسیع و تمثیل۔ کیونکہ ارادہ ہے بسم اللہ پر بات کرنے کا تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ کتنی شاندار رات تم عید منا رہے ہو، کتنی شاندار رات ہے یہ کہ جس کے پا لینے میں عید چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ علامہ آلوسی نقل کرتے ہیں کہ حرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، حرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نقطے والا، ایک ہوتا ہے بغیر نقطے کا۔ 2 طرح کے حرف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مختوم، ایک ہوتا ہے غیر مختوم، 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب جو نقطے والا حرف ہوتا ہے اس کو ظلماتی کہتے ہیں، جو بغیر نقطے کا حرف ہوتا ہے اسے نورانی کہتے ہیں۔ پہلے سے معلوم آج کی ٹاپک تھوڑی سی مشکل ٹاپک ہے، اس وجہ سے ہم سے ٹال رہے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آسان ہو آپ کے سمجھنے میں۔ نقطہ 2 قسم کا ہوتا ہے، حرف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نقطے والا، ایک غیر نقطے والا۔ جو نقطے والا حرف ہوتا ہے اس کو ظلماتی کہتے ہیں، اور جو نقطے والا حرف ہوتا ہے اس کو نورانی کہتے ہیں۔ اب وہ جو نقطے والا حرف ہے اور جو نقطے نہیں والا حرف ہے، بغیر نقطے کا حرف، ان دونوں میں اللہ نے اپنے اسماء و صفات بانٹ دیے۔ باری تعالیٰ وہ حرف جو نقطے کا نہیں ہے، اللہ نے ان حروف کو لے کر اپنا نام بنایا اللہ۔ اللہ کے پورے نام میں کہیں پر بھی نقطہ نظر نہیں آتا۔ آپ نبیوں کے نام دیکھیے، ہر نبی کے نام میں نقطہ آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کا نام اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا
تو باری تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام ایسا بنایا کہ اس میں نقطہ نہیں آتا. آدم میں آپ کو نقطہ نظر نہیں آتا, آدم صفی اللہ میں آتا ہے, کبھی نام میں نہیں آتا تو صفت میں آتا ہے. لیکن مصطفیٰ کا نام بھی ایسا, صفت بھی ایسی کہ اللہ نے نہ نام میں نقطہ رکھا نہ صفت میں رکھا. اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ, رسول میں بھی نقطہ نہیں اور محمد نام مصطفیٰ میں بھی نقطہ نہیں. اللہ نے کہا میرے نام میں جو حرف ہوں گے کل کے کل نورانی, میرے حبیب کے نام میں جو عدد ہوں گے, جو حرف ہوں گے کل کے کل نورانی. اللہ نے جب حرف کو عزت دی, عزت دے کر بغیر نقطے کے اسے رکھا, تو جب لائن لگ گئی دونوں حروف, وہ نقطے والے حروف بھی 14 ہے, یہ بغیر نقطے کے حروف بھی 14 ہے. صوفیہ کو معلوم ہے اصل میں صوفیہ کی یہ بُدھی ہے, ان لوگوں کا عنوان ہے اصل میں, ہم لوگوں کا عنوان نہیں, یہ میدان صوفیہ کا, اسی میں صوفی پہچانتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صوفی کیسے پہچانتا ہے؟ صوفیوں کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. طریقہ ہوگا کہ صوفی مرید کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ کتنے آسمان پر جا سکتا ہے. وہ ایک طریقے اس کے پہچاننے کا ان حروف سے پہچان لیتا ہے, اس کے نام کے ان حروف سے صوفی پہچان لیتا ہے کہ آسمان کے کس حصے کی معراج اسے مل سکتی ہے. وہ مرید کو اسی حصے کی تعلیم دیتا ہے. اصل میں پیری مرید یا دکانداری کا نام, میرے جیسے لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں نا کسی بھی کاروبار میں تو کاروبار آئندہ ہو جاتا ہے. اس واسطے یہ کاروبار آج آئندہ ہو گیا, ورنہ صوفی کو کمال کا بزرگ ہوتا. آپ نے خواجہ بندہ نواز کو دیکھا ہوگا, خواجہ بندہ نواز نے ایک کتاب لکھی ہے سرکار کے شان. انہوں نے پوری کتاب عربی زبان میں لکھی, مگر کوئی حروف ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آ جائے. اس کے بعد ہے نا, اس کے بعد اللہ عز و جل نے لائن بنائی, نقطے والے حروف اور بے نقطے والے حروف دونوں کی لائن لگ گئی. ایسے میں اللہ نے بے نقطے والے حروف کو اٹھایا اور اپنے نام میں رکھ دیا. اب بے نقطے والے حروف کا سینہ چوڑا ہو گیا, وہ دیکھنے لگا کہ اللہ نے اپنا نام اس سے رکھا ہے, اللہ نے اس کے حبیب کا نام اس سے رکھا ہے, اللہ نے حتیٰ کہ اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا تو بغیر نقطے والے حروف سے رکھا, حروف نورانیہ کا مجموعہ بنایا. اور اللہ نے وہیں پر جب محمد رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ رکھا تو وہ بھی حروف غیر مختوم سے رکھا, بے نقطے والے حروف کے ساتھ رکھا. تو بڑے حیران ہوئے وہ دوسرے حروف جن کو نقطہ مل گیا, وہ سب اللہ کو تکنے لگے. ایسے میں وہ حروف جنہیں نقطہ آ گیا وہ اللہ کو تکنے لگے کہ مولا جنہیں نقطہ نہ ملا انہیں تو نے اپنا بنا لیا, اور ہمیں نقطہ ملا اور تو نے ہمیں اپنا نہیں بنایا. تو پروردگار نے کہا کہ ہر ایک کو اس کے قابلیت کے اعتبار سے نوازتا ہوں, کسی کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کرتا. رب نے کہا ہر ایک کو میں اس کے قابلیت کے ساتھ نوازتا ہوں. بغیر نقطے کے حروف سے میں نے میرا نام بنایا, بغیر نقطے کے حروف سے میں نے میرے حبیب کا کلمہ اور نام بنایا, مگر نقطے کے حروف سے میں قرآن بناؤں گا. رب نے کہا نقطے کے حروف سے میں قرآن بناؤں گا, تو تمام حروف نقطے والے آ گئے. اللہ نے ایک ایک حرف کو نقطہ دیا, ہر حرف نقطہ لیا اپنے سر پر رکھا, ہر حرف نقطہ لیا اپنے سر پر رکھا. کوئی تھا جو لے کر اپنے سینے پر رکھا, لیکن بیچارہ بے تھا, اپنا نقطہ لے کر نیچے رکھ دیا. جتنے بھی حروف ہیں نا ہر ایک کا نقطہ بیچ میں رہتا ہے یا سر پر ہوتا ہے, کسی حرف کا نقطہ نیچے نہیں آتا. وہ ملا کے لکھنے میں جیم کا نقطہ نیچے آ جاتا ہے, لیکن حرف جیم اگر علیحدہ ہو تو اس کا نقطہ اس کے سینے پر ہوتا ہے. سب اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے سینے پر رکھ لیے, کچھ اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے وہ سر پر رکھ لیے, لیکن بے ایک ایسا حرف تھا کہ اس کا نقطہ اس نے لیا اور اپنے نیچے رکھ لیا. اللہ نے پوچھا کہ آخر تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے اپنا نقطہ نیچے رکھ لیا؟ تو با کہنے لگا مولا میں نعمت پر نہیں تجھ پر ناز کرتا ہوں. ماں نے کہا مولا میں نعمت پر نہیں تجھ پر ناز کرتا ہوں, میرا فخر نقطہ نہیں, میرا فخر تو ہے. رب نے کہا میں نے تجھے پسند کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل کروں گا تو پے سے نازل کروں گا, جب بسم اللہ سے میں قرآن نازل کروں گا تو اس نقطے سے نازل کروں گا. اور اللہ نے وہی بتا دیا جو بندہ اللہ کی نعمت پر خود کو جھکا لے گا رب اسے سرفراز کر دے گا. رب نے وہی بتا دیا جس میں عاجزگی ہوگی, جس میں عاجزگی ہوگی پروردگار اس کی عاجزگی کی وجہ سے اس کے معراج کا مقام طے فرما دے گا. اب معراج کا مقام دیکھیے کہ ملتا کیسے ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب کو آتا ہے پڑھنے,
ترجمہ سب کو معلوم. بسم اللہ اللہ کے نام سے. بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اس میں دو باتیں اہم نہیں ہیں. ایک یہ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. اس میں شروع کرتا ہوں نہیں ہے, اس میں ہے بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس میں شروع کرنا نہیں ہے, کرنے والا نہیں ہے, اس میں کام نہیں ہے, کرنے والا نہیں ہے, اور کیا کام ہے وہ نہیں. جو اصل ہوتا ہے جملے میں جو چیز اصل ہوتی ہے وہ یہ کہ کام کرنے والا کام اور کس ارادے سے کر رہا ہے, کیا کام ہے اس کا. لیکن یہ تینوں باتیں اس میں نہیں ہیں. اللہ نے ان تینوں باتوں کو الگ کر دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کر دیا. مطلب یہ کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آئینہ بنایا. آئینہ بنا کر اللہ نے کہا تو سامنے آ جا, میں نقش تجھ پر بسم اللہ کا اتار دوں گا. اس واسطے جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں, اب کام آپ نہیں کرتے اللہ کرتا ہے. اللہ نے تیرا میرا ذکر نہیں کیا, اللہ نے کام کا ذکر نہیں کیا, کام کے چھوٹے بڑے کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہا اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, شروع ختم بھی نہیں ہے, شروع ختم بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا بس ارادہ کر تو میرے آئینے کے سامنے ہو جا, مصطفیٰ کے طریقے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے, تو ختم ہو جائے گا میں شروع ہو جاؤں گا, تو ختم ہو جائے گا میں شروع ہو جاؤں گا. اور عجیب بات تو یہ, ایسا جملہ آپ کبھی دیکھے نہیں ہوئے. حرف دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے حرف فصل, ایک ہوتا ہے حرف وصل. حرف فصل کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف جو دوسرے حرف سے نہیں مل سکتا. حرف وصل وہ ہوتا ہے جو دوسرے حرف سے مل سکتا ہے. جیسا کہ بے, با ہے, انہیں پہلے سے بھی ملتا ہے بعد میں بھی ملتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے گا لبا تو لام سے بے ملا ہوا ہوگا اور بے سے الف ملا ہوا ہوگا. با شروع والے حرف سے بھی ملتا ہے, بعد والے حرف سے بھی ملتا ہے. لیکن الف ایک ایسا حرف ہے جو پہلے والے حرف سے ملتا ہے لیکن بعد والے حرف سے نہیں مل سکتا. اب بھی اسمی میں آپ دیکھیے کہ بے ہے, اس کے بعد الف ہونا تھا نہیں. اسم بغیر الف کے بنتا کیا؟ اقرا بھی اسمی میں جب اسم آیا تو الف کے ساتھ آیا, لیکن بسم اللہ میں جب اسم آیا تو بغیر الف کے آیا, وہ الف گیا کدھر؟ ہاں کبھی آپ غور کیے کہ اقرا بھی اسمی میں جب الف آیا تو الف ہے نا, وہاں پر الف سین میم لکھا ہوا ہے, لیکن بسم اللہ میں جب اسم آیا تو اس کا الف کہاں گیا؟ آپ کو دیکھیے, اب الف درمیان میں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بے الگ ہو جاتا اور سین میم الگ ہو جاتا جو اللہ کے ساتھ ملا ہوا. سین میم الگ ہو جاتا. رب کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے گا بندہ ختم ہو جائے گا, رب شروع ہوگا, یہ بتانا مقصود تھا. بندہ ختم ہو جائے گا, رب شروع ہو جائے گا, یہ بتانا مقصود تھا. تو حرف فصل رب نے گرا دیا, الف گرا دیا بسم اللہ کا, گلا کر بسم اللہ کے بے کو بڑا کر دیا گیا. آپ کبھی دیکھتے ہیں بسم اللہ لکھا ہوا تو بے بڑا لکھتے ہیں. یہ بے کو شروع میں بڑا اس واسطے لکھتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لمبی بحث کی, اور میں نے اپنی تفسیر انوار القرآن انوار التفاسیر میں نے اس پر اچھی بحث کر دی ہے. اس کتاب میں اس کی تفسیر ہے کہ وہ الف جب نکال دیے تو اس الف کے نکال دینے کی وجہ سے بے کو لمبا لکھتے ہیں. وہ الف وہاں سے نکل گیا تو ختم نہیں ہوا, اس واسطے کہ جو بسم اللہ میں فنا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے نا, بعض کی گتی ہوتی ہے, بعض کہتے ہیں کہ بندہ رب میں گم ہوا تو ختم ہو جاتا ہے, نہیں ختم ہوتا, ختم ہو گیا تو رب ہو جاتا نا جی. ہاں, ہزار گم ہو کر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے, رب رب ہی رہتا ہے. اگر یہ الف باقی رہتا, یہ الف باقی رہتا, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب بندہ رب میں گم ہو جائے, بندہ رب میں گم نہیں ہو سکتا, یہ معنی ہوتا. اگر الف باقی رہتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بندہ رب میں کبھی گم نہیں ہو سکتا. اگر الف کو نکال دیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بندہ رب میں گم ہو جائے گا تو خود کو ختم کر لے گا, یہ معنی ہوتا. لیکن دونوں باتیں غلط ہوتی, اس واسطے کہ ہزار کوئلہ جل کر آگ بن جائے, بجھنے کے بعد تو کوئلہ کوئلہ ہی ہے نا جی. ہزار کوئلہ جل کر آگ بن جائے لیکن جب بجھے گا تو کوئلہ کوئلہ ہی ہے. بندہ ہزار فنا ہو جائے, بندہ بندہ ہی رہے گا, کبھی خدا نہیں بنے گا. بندہ بندہ ہی رہے گا, کبھی خدا نہیں بنے گا. تو رب نے کہا کہ الف وہاں سے نکال دینا, مگر لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی. کہیں بندہ مجھ میں فنا ہوگا تو کہیں خدا ہونا نہ سمجھ لے, خدا ہونا نہ سمجھ لے.
کسی نے نہیں کہا کہ منصور نے عن الحق کر کر غلطی کر دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ منصور نے عن الحق کہہ کر غلطی کر دی. سب نے کہا کہ منصور نے سچ کہا لیکن جھوٹوں کے سامنے اس نے سچ سنا دیا، اس واسطے سجا. ہاں، صحیح بات کا سمجھنا اور صحیح بات کا منہج جان لینا یہ بھی ایک علم ہوتا ہے. منصور یہ نہ سمجھ سکے کہ کن سے کیا کہنا تھا، منصور یہ نہ سمجھ سکے کہ کن سے کیا کہنا تھا، اس واسطے سزا ہوگی. اب رب کہتا ہے گویا کہ الف کو وہاں سے نکال دوں. اگر الف رہا اور بے سے نہیں ملے گا، اسم رہے گا الف تو بے سے نہیں ملے گا. اگر بے سے الف نہیں ملے گا ایسے میں تم بسم اللہ میں فنا نہیں ہو سکتے. جب آپ بسم اللہ کہہ کر کوئی کام کریں گے تو آپ نہیں اللہ کرے گا کام. ایسی پڑھے نا بخاری شریف، ایسی پڑھے نا بخاری شریف. آپ نے دیکھا ہوگا نبی اکرم فرماتے ہیں کہ آدمی جب فرائض کے ساتھ نفلوں کی پابندی کرتا ہے، اس لیے کہ فرض کی پابندی تو شیطان بھی کرتا تھا. فرض کی پابندی سے لوگوں کو اعتراض نہیں، اعتراض کو محبت کے عمل سے تھا جو سنت اور مستحب میں ہے. فرض تو نوکری ہے، سنت اور مستحب یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. اور یہی اسے ہضم نہیں ہوتا تھا، یہی اسے ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ اسی سے بھاگتا تھا. اسے محبت کا مزہ معلوم نہیں، اسے محبت کا مزہ معلوم نہیں تھا، اسے صرف محبت کا درد معلوم تھا. اسے محبت کا درد معلوم تھا لیکن محبت کا مزہ معلوم نہ تھا. اس واسطے آدم جب جنت سے اتر رہے تھے، گرچہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، گرچہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں امید تھی کہ میرا رب مجھ سے ابھی بھی دور نہیں ہے. یہ محبت بتاتی تھی. شیطان سمجھ رہا تھا کہ اللہ سے دور ہو گئے، لیکن آدم کو معلوم تھا کہ اللہ سے میں دور نہیں ہوا، میں جنت میں بھی اللہ سے اتنا ہی قریب تھا جتنا کہ دنیا میں ہوں. بلا کسی توسیع و تمثیل کے زیادہ بحث میں پڑے بغیر بسم اللہ کا الف وہاں سے نکال کر اسے شروع میں رکھا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب کبھی آپ کوئی کام شروع کریں گے تو اس کام کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. بخاری میں روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ بندہ جب فرضوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کرے گا، فرض سے آپ نوکری پوری کریں گے، فرض سے آپ نوکری پوری کریں گے، لیکن نفل اور مستحب کریں گے تو آپ محبت پوری کریں گے. جب آپ محبت کریں گے تب منزل ملے گی. اگر نوکری کریں گے تنخواہ ملے گی، محبت کریں گے منزل ملے گی. اگر نوکری کرو گے تنخواہ ملے گی. اب جو بندہ محبت کرتا ہے وہ بندہ نفل پڑھے گا. مصطفیٰ کہتے ہیں جب نوافل میں جدت کرے گا بندہ، اللہ اس کے آنکھ سے دیکھے گا. اب پوچھا گیا دیکھتا کون ہے؟ دیکھتا بندہ ہے کہ دیکھتا اللہ ہے؟ جواب آتا ہے بندہ ہی دیکھتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ پوچھا گیا کہ مصطفیٰ نے کہا کہ بندے کی نظر سے اللہ دیکھتا ہے. جواب آتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہی دیکھتا ہے لیکن اللہ کے نظر سے دیکھتا ہے. اللہ اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب ہو گیا بندے کے کہ آنکھ سے روشنی جتنی قریب ہوتی ہے بندہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ قربت، یہ قربت، یہ قربت کہ بندہ اللہ میں فنا ہو کر کیسے قریب ہوتا ہے. اسے جب اللہ کو بتانا تھا تو رب نے کہا کہ 20 سے الف نکال کر شروع میں رکھ دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو بندہ میری محبت میں دیوانہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی قدم میں مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، پہلے ہی قدم میں مجھ میں فنا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے کبھی سنا ہوگا ولی کون ہوگا؟ ولی کون؟ کوئی کہہ سکتا ہے ولی وہ ہوگا جو رات تمام غار میں بیٹھا ہوگا، ولی وہ ہوگا جو 100 کتابیں یاد کرا ہوگا، ولی وہ ہوگا جو 200 سجدے کیا ہوا ہوگا. لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. رب کہتا ہے آنکھ موچھ کر جو مصطفیٰ پر بھروسہ کر لیا وہ جبھی ولی بن گیا. بس ہاں، فنا اتنا قریب ہے، فنا اتنا قریب. ولایت بس نام مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام، ان سے اٹوٹ عقیدت کے رکھنے کا نام ہے، ان سے غیر متزلزل یقین کا نام ہے. ان کی وابستگی کا اٹوٹ کر لینا، غیر متزلزل کر لینا بندے کو ولی بنا دیتا ہے، بندے کو ولی بنا دیتا ہے. اور عجیب بات تو یہ، عجیب بات تو یہ، اتنی عجیب چیز ہے یہ محبت، اتنی عجیب چیز ہے محبت. آپ نے دیکھا ہوگا اب کوئی مجھ جیسا ملا ہوگا تو ملا کہے گا آپ سے کہ داڑھی صاف رکھنا ہے، کپڑے اچھے پہننا ہوگا، عطر لگانا ہوگا.
عطر لگانا ہوگا، اس واسطے کہ اللہ پاک پاک کو پسند کرتا ہے. مشہور ہے نا، اللہ پاک مگر پاک کو پسند کرتا ہے، تو واسطے تمہیں خوبصورت رہنا ہوگا، ایسے ایسے تیار ہونا ہوگا. لیکن امام احمد بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں کچھ بندے میری امت میں وہ بھی ہے، نبی کریم کہتے ہیں کچھ بندے میری امت میں وہ بھی ہے جو کچرے کی کنڈی پر ہے، لیکن اللہ کے نظر میں ان کا مقام یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ غائب سے ان کا کام کر دیتا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کچھ میرے بندے میری امت میں ایسے بھی بندے ہیں جو کچرے کی کنڈی کے پاس ہے، مگر ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے. اگر وہ کچرے کے کنڈی کے پاس بیٹھنے والا بندہ نہ ہوتا تو نہ اللہ آسمان سے برساتا نہ زمین سے اگاتا. یا مولا، پاکی کو پسند کرنے والے، عطر کو پسند کرنے والے، آخر کچرے کے کنڈی والے کو کیوں پسند کر گیا؟ جواب آتا ہے میری محبت میں دیوانہ ہو گیا، اس واسطے پسند. اس کی محبت میں کوئی قاعدہ نہیں بنتا، محبت میں کوئی قاعدہ نہیں بنتا. اگر محبت کر لے کوئی اویس کبھی دیکھے بغیر، وہ مرتبے صحابیت پر یوں پہنچتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے در میں عمر سے کہتے ہیں کہ جا کر دعا کرا لے. محبت اس بلا کا نام ہے کہ بن دیکھے اویس جب فدا ہوئے مصطفیٰ پر، رب نے اعلان کیا عمر و علی کے سامنے کہ جب مل جائے اویس تو دعا کرا لینا خود کے لیے. ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ اس الف کو نکال کر جو آپ کے ساتھ جڑتا ہے. اب اس جڑنے کی کیفیتیں رب نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر بیان کی ہے. اللہ کیسے جڑتا ہے انہیں نکال کر، آپ کو معلوم ہوگا. باری تعالیٰ میدان جنگوں کا ذکر کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کا ذکر. نبی کریم سفر ہجرت کے لیے نکلنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، کافر باہر بیٹھے ہوئے تھے، تک رہے تھے کہ رات اچھی ہو جائے تو حملہ کریں گے. مصطفیٰ وہاں سے نکل گئے مگر کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ بشر ہے، مصطفیٰ نور ہے. نہیں، ان کی مرضی ہے، انہیں جو چاہے وہ، ان کی مرضی ہے. جب انہوں نے چاہا کہ میں نور بن جاؤں کہ کسی کو نظر ہی نہ آؤں، سامنے سے گزر گئے، نہ دیکھ سکا ابو جہل، نہ دیکھ سکا ابو جہل. ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. جب وہ چاہتے ہیں کہ میں بشریت غالب آ جائے، تیر لگتی ہے تو دندان مبارک شہید بھی ہو جاتے ہیں. جب تیر لگتی ہے تو دندان مبارک شہید بھی ہو جاتے ہیں. جب وہ عالم ملکوت کے مسافر بنتے ہیں، اس واسطے کہ ان کا وطن تو عالم ہو ہے. یہ سب تو منزلیں مصطفیٰ کی ہے، حقیقت مصطفیٰ تو عیا رب پہ ہے وہ باتیں، عیا رب پہ ہے وہ باتیں. یہ نقش تو پورا سفر کا ہے، نقش تو پورا سفر کا ہے. حقیقت مصطفیٰ تو رب جانے کے کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا بلا کسی دوستی و تمثیل کے. بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم جب نکلنے لگے تو مصطفیٰ وہاں پر کچھ مٹی تھی، رحمت عالم نے وہ مٹی اٹھائی اور رحمت عالم نے اسے پھینک دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعات. بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم جنگ بدر تھی، جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کے سامنے 1000 کافروں کی تعداد تھی. ایسے میں مصطفیٰ مٹی اٹھا کر پھینکتے ہیں. دنیا کہنے لگی 313 جیت گئے. نہیں، اکیلے مصطفیٰ تھے، پورا عالم کفر تھا. 313 تو مصطفیٰ کی عقیدت کی صورت ہے. یہ 313 تو محض مصطفیٰ کی عقیدت کی صورت ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ میں جب ہوں تو اشارے سے کامیابی مل سکتی ہے. تمہیں بتانا ہے کہ میری عقیدت رکھ لو، پورا عالم تمہارے مقابلے میں ہوگا. میری عقیدت ہوگی تو تم جیت جاؤ گے، میری عقیدت ہوگی تو جیت جاؤ گے. عالم باطل سے تمہاری جیت کبھی ممکن نہیں یہاں تک کہ میری عقیدت تمہارے خون میں رواں ہو جائے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے کنکر اٹھا کر پھینکتے ہیں. تب کا واقعہ ہے. بہرحال جب کبھی ہوا ان دونوں میں سے، رب نے آیت نازل کی سورہ انفال میں. باری تعالیٰ نے کہا وما رمیتا. جب بولنے پہ آتے ہیں نا صاحب، تو صاحب چاہتے ہیں کہ چھپا لیں. بڑی عجیب ذات ہے اللہ، اس کی عجیب ذات ہے، نہ چھپتا بھی نہیں دکھتا بھی. عجیب ہے اس کی حالت. بھائی دکھ جاتا اس کو دکھنا منظور نہیں، اب چھپ ہی جاتا اسے چھپنا منظور نہیں. عجیب سا چلمن اوڑے بیٹھتا ہے
کہ نظر نقشہ بھی آتا ہے یا پردہ بھی کرتا ہے. عجیب سی اس کی حالت ہے کہ ایسا چلمن اوڑھتا ہے کہ نقشہ یار کا نظر آتا ہے پھر بھی وہ پردے میں رہتا ہے. رب کی عجیب صفت ہے یہ. باری تعالیٰ کہتا ہے وما رمیتا، رب کہتا ہے میرے محبوب آپ نے نہیں مارا. رب کہتا ہے محبوب آپ نے نہیں مارا. پھر پوچھے مولا مارے کون؟ رب نے کہا ولکن اللہ رما. رب نے کہا میں نے مارا. قصہ ختم ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ سرکار نہیں مارے، اللہ مارا. لیکن اللہ کو پردہ اوڑھنا بھی تو تھا. اب بڑا مزہ آتا تھا اگر یہ نہ ہوتا، آپ سمجھ جاتے تھے. رب کہتا ہے کہ محبوب نے نہیں مارا، میں نے مارا. وہ ہلتے ہاتھ کو دیکھنے والا رب کو دیکھ لیتا. ہاں ہاں ہاں، رب کا انداز تو دیکھیے اس کے کہنے کا. رب کہتا ہے وہ مار رمیتا. رب نے کہا محبوب آپ نے نہیں مارا. دنیا نے کہا کہ ہلتا ہاتھ تو ہم نے آپ کا دیکھا، ہلتا ہاتھ تو ہم نے آپ کا دیکھا. رب کہتا ہے ولکن اللہ رما. رب کہتا ہے کہ اللہ نے مارا. اب دنیا نے کہا کہ یہ ہاتھ اللہ کا کہ محبوب کا. ہاں، دنیا نے کہا مولا محبوب کا ہاتھ کہ اللہ کا ہاتھ، محبوب کا ہاتھ کہ اللہ کا ہاتھ. اب تو نظر آ رہا تھا، اب تو نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک پھر ایک پردہ اوڑھتا ہے. پردہ اوڑھتے اوڑھتے رب کہتا ہے وما اذ رمیتا، یہ پردہ تھا. اذ رمیتا یہ پردہ تھا. رب کہتا ہے وما رمیتا آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا جب آپ نے مارا. ہاں، رب کہتا ہے میرے محبوب کے پردے میں چھپا ہوا ہوں. یہ رب کہتا ہے میرے محبوب کے پردے میں چھپا ہوا ہوں. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب دیکھ لے، جو بشر دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب دیکھ لے. میرے محبوب کو دیکھ لے، مجھے دیکھ لے گا. صوفیہ کا قول آپ کو معلوم ہوگا، صوفیہ کا قول آپ نے سنا ہوگا. تم اللہ کو دیکھو گے کیسے؟ اس کو جسم نہیں ہے نا یار، اسے دیکھو گے کیسے؟ اس کو جسم نہیں ہے، اسے دیکھو گے کیسے؟ وہ مخلوق نہیں، اسے جہت نہیں، اسے صورت نہیں، تم دیکھو گے کیسے؟ بے جسم شہ کو تم دیکھو گے کیسے؟ اس ہوا کو تم دیکھو گے کیسے؟ جبکہ ہوا خلقت، اس کی صورت، اس کا احساس بھی ہے. اللہ سبحان پاک ہے، اللہ سبحان پاک ہے، اسے دیکھو گے کیسے؟ تمہیں جواب ملے گا صوفیہ کی چوکٹ سے، عین مصطفیٰ میں تم رب کو دیکھو گے بنا کسی توصیح و تمثیل کے. پر یہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما. رب کہتا ہے میرے محبوب آپ نے نہیں مارا، لیکن جب آپ نے مارا تو اللہ نے اسی اشارے میں مار دیا. اب دیکھو مزے کی بات، اس کے فوری بعد رب کہتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. بلا بھی حسن ہوتی ہے. بلا وہ تو مصیبت نہ ہوئی، بلاءً حسنہ کبھی ہوگا. خوبصورت بلا بھی کوئی چیز ہوگی، یا تو بلا ہوگی یا تو خوبصورت ہوگی. جو خوبصورت ہوگی وہ بلا نہیں ہوگی. لیکن رب کہتا ہے بلاءً حسنہ. رب کہتا ہے کہ میرا اگر میں چاہتا تو 313 کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، مصطفیٰ کو چھپ کر جانے کی ضرورت نہیں. میں ارادہ کرتا جیت ہو جاتی، لیکن میں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جو حسن والی آزمائش ہے وہ صحابہ کو عطا کی. یہ بلاءً حسنہ ہے، یہ بلاءً حسنہ ہے. رب کہتا ہے میرے محبوب پر مر مٹنا، میرے محبوب پر مر مٹنے کی جو آزمائش ہے یہ آزمائش خوبصورت بلا ہے. رب کہتا ہے میرے محبوب پر مر مٹنے کی جو آزمائش ہے یہ آزمائش خوبصورت بلا ہے. کوئی محبت کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ خوبصورت بلا کیسی ہوتی ہے. سب لوٹ بھی لیتی ہے، لٹ جانے کا احساس تک نہیں ہوتا. کوئی محبت کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ خوبصورت بلا جب لوٹ لیتی ہے، لٹ بھی جاتے ہیں اور لٹ جانے کا احساس نہیں ہوتا. کوئی مصطفیٰ پر لٹ جائے گا تو اسے کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ کربلا میں حسین لٹ گئے، کربلا میں حسین لٹ گئے، مگر تکتی آنکھیں آسمان کو تک رہی ہے. بدایہ ون نہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے پوچھا کہ رات زینب آ کر پوچھتی ہے کہ حسین کیا بے چینی نہیں ہے؟ 9 کی رات کو بی بی زینب پوچھتی ہے حسین سے کہ حسین کیا بے چینی ڈر نہیں ہے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ ڈر کس بات کا ہے، کربلا میں مصطفیٰ. بلاءً حسنہ، دکھنے میں بلا ہے، وہ آ گئے تو حسن بن گیا. ہے بلا، وہ آ گئے تو حسن بن گیا. رب کہتا ہے اسی قبیل میں باری تعالیٰ کہتا ہے
انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. وہ الف جو نکال دیے نا جی اسم اور با کے بیچ میں سے نکال کے بے کو بنا کر دیے. بندہ رب میں فنا ہوتا ہے تو رب کتنی عزت دیتا ہے. دیکھیے آپ مصطفیٰ کی فنائیت بتا کر رب کمال مصطفیٰ بتانا نہیں چاہتا. رب یہ چاہتا ہے کہ تیرا کمال معلوم ہو جائے, ورنہ کمال مصطفیٰ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. ہاں کمال مصطفیٰ اذ رمیتا وما رمیتا سے نہیں سمجھ میں آتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کمال مصطفیٰ کا ہے, یہ تو ہمارا کمال ہے. مصطفیٰ کا کمال تو بہت بلند ہے. رب ہمیں بتانا چاہتا ہے اگر تو مجھ میں فنا ہو گیا تیرا ہاتھ چلے گا کام میں کروں. یہ رب ہمیں بتانا چاہتا ہے, اور اسی کے بتانے کے لیے اپنے سب سے پہلی وحی بسم اللہ کی کر کر رب نے کہا میں ایک ایسے نبی کو بھیجا ہوں. رب نے کہا میں ایک ایسے نبی کو بھیجا ہوں, اس نبی پر بھروسہ کر میرا ہو جا. میں ایک ایسے نبی کو بھیجا ہوں, اس نبی پر اعتماد کر میرا ہو جا. رب نے کہا اسی قبیل میں رب نے کہا اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. رب نے کہا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. رب کہتا ہے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, اور یہ سمجھ لے کہ تو نبی کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا ہو جائے گا. ایک ایسا نبی میں بھیجا ہوں جس پر پہلی وحی بسم اللہ نازل میں نے کر لی, جس سے الف فصل کو نکال کر بے کے ساتھ الف فصل کو نکال کر بے کے ساتھ میں نے اسے جوڑ دیا. یہ ایسا نبی ہے جو اس کی چوکٹ کو تھام لے گا وہ میری چوکٹ کو تھامنے والا ہوگا. جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا فقد اطاع اللہ, وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو جائے گا. جو اسے دیکھے گا وہ مجھے دیکھنے والا ہو جائے گا. جو اس پر فنا ہوگا وہ مجھ پر فنا ہونے والا ہو جائے گا. جو اس کا ہوگا وہ میرا ہوگا. رات معراج آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ یہ راتیں محبت کی راتیں ہیں. یہ راتیں محبت کی راتیں ہیں. آپ محبت نہیں سمجھے, اللہ کبھی توفیق دے گا تو محبت ہوتی کیا بلا ہے پہلے یہ سمجھاتے ہیں آپ, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. ورنہ محبت ہم نہیں سمجھے. محبت ایک عجیب شے ہے. رب کہتا ہے گویا کہ تم میری محبوب سے عقیدت و محبت کر کر ان کے ہو جاؤ. شب قدر کی وجہ سے اللہ ایک ایسی آیت نازل کیا شب قدر میں کہ جس میں الف روکنے والا تھا, الف روکنے والا تھا, اس روک کو نکال کر رب نے اپنا بنا دیا. اور بے ظلماتی تھا مگر اللہ نے مبتلے قرآن بنا دیا. رب کہتا ہے کہ اس حبیب کا ہو جا, تیرے کمیوں کو گنے بغیر میں اپنا بنا دوں گا. تیرے کمیوں کو گنے بغیر میں اپنا بنا دوں گا. تو میرے محبوب کا ہو جا, میں دوریاں دیکھے بغیر پاکی کی دوری, ناپاکی کی دوری, میری دوری, تیری دوری, معبود کی دوری, مخلوق کی دوری, لینے والے کی دوری, دینے والے کی دوری, یہ تمام دنیا نے اس کو نابود کر کر میں تجھے اپنا کر دوں گا. یہ نقطہ شب قدر سمجھاتا ہے. یہ نقطہ شب قدر سمجھاتا ہے. دعا کریں صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات کا عدد معلومات کا بعد علیہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین فضل فرما مولا, احسان فرما مالک. ہم گنہگار, ہم خطا کار مولا, نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل رکھتے ہیں, نہ ہی کوئی خوبی ہم میں ہے مالک, لیکن تو بدل والا مولا, بغیر کسی کمال کے مالک کمال والے نبی کا امتی بنا دیا مالک. مالک ہم کمزور, ہم ناتواں, ہم گنہگار, ہر قسم کی کمی ہم میں, مگر تو نے اپنے فضل کے ساتھ جب اتنے بڑے نبی کا امتی بنا دیا مالک تو عزت کی زندگی عطا کر دے مولا, ذلت کی زندگی سے نجات عطا کر مولا, محرومی کی زندگی سے نجات عطا کر مولا. مالک جب اتنے کمال والے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا مولا, نہ قابل تھے فضل سے کر دیا مولا, اسی فضل کا واسطہ مولا تیرے حبیب کے دیوانوں میں رکھ مولا, تیرے حبیب کے دیوانوں میں موت دے مولا, تیرے حبیب کے مستانوں میں ہمارا شمار کر مولا, ہماری نسلوں کا شمار کر مولا, ہماری عورتوں کا شمار کر مولا, ہمارے بچوں کا شمار کر مولا, ہمارے والدین کا شمار کر مولا. مالک احسان فضل کر مالک, تیرے حبیب کے صدقے سرفراز کرتا ہے مولا, بے مراد نہ دنیا میں ہونے دے نہ بے مراد آخرت میں ہونے دے مولا. تیرے حبیب نے کہا کہ شب قدر تو نوازتا ہے مالک, سب چھوڑ چھاڑ کر شب قدر بیٹھ گئے مولا. مالک احسان فضل کر, تیرے در کے فقیر ہے مولا, تیرے حبیب کے چوکٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا, ہماری حاجتوں کو غیب سے پورا کر دے مولا. مالک اختائے عالم میں مولا مسلمان آج پریشان کیا جا رہا ہے مولا. مالک شام کا مسلمان مارا گیا مولا, عراق کا مسلمان مارا گیا مولا, فلسطین کے مسلمانوں کا خون رکتا نہیں ہے مولا.
چین کے مسلمان بے دری مارے جا رہے ہیں مولا، بورما کا مسلمان آج بھی جلایا جا رہا ہے مولا، ہندوستان کی زمین تو کربلا بن چکی ہے مولا، شب قدر کی رات ہے مولا، تیرے حبیب کا اتارا بٹ رہا ہے مولا، ہم فقیروں کے جھولی میں مولا غریب نواز کے ملک میں عزت عطا کر مولا، مالک فضل کر کے غریب نواز کے ملک میں عزت عطا کر مولا، مالک غریب نواز کی سر بلندی کو اور ظاہر فرما مولا، ان کی حکومت کو اور ظاہر کر مولا، ہمارا ایمان مانتا ہے مولا کہ اس ملک کا کوئی منتخب نمائندہ ہو لیکن حکومت غریب نواز کی ہے، ہم مانتے ہیں مولا حکومت غریب نواز کی ہے مولا، اس حاکم کا واسطہ مولا اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو عزت کی زندگی عطا کر مالک احسان فضل کر مالک NPR NRP کے نام سے جو ہمیں رسوا کرنا چاہتے ہیں مالک ان کی رسوائیوں سے نجات عطا کر مالک فضل کر مالک غریب امیر مسلمانوں کی نگہبانی فرما، ہم تمام حاجت مند ہیں مولا، ہر حاجت کے لیے تیرے در پہ ہے مولا، احسان فضل کر ہماری حاجتوں کو پورا کر مولا، مالک فضل کر کے شب قدر کی رات ہے مولا، گناہوں کا معاف کرنا تجھے پسند ہے مولا، ہم گنہگار ہیں مالک، احسان فضل کر مالک ہمیں معاف کر دے مولا، تجھے پسند ہے معاف کرنا مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، ہماری مغفرت کر دے مولا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا مالک تو حق ہے تیرا یہ مولا، اگر معاف کر دے گا تو تیرے حبیب کا صدقہ ہوگا مولا، احسان فضل کر مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر مولا، ہمارے خطاؤں کو معاف کر مولا، مالک احسان فضل کر کے ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے مالک، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا، ہم سے اتنا ناراض نہ ہو مالک کہ ہم سے چہرہ پھیر دے مولا، مالک فضل کر مولا ہم سے ناراض نہ ہو جا مولا، اپنے فضل اپنے جود و سخا سے مالک ہمیں مالا مال فرما مولا، اپنی محبتوں سے ہمیں سرفراز کیا مولا، کبھی اپنے سے دور نہ کر دے مالک، ہمیشہ اپنے قریب رکھ مولا، مالک شب قدر کی رات ہے مولا، ہر بندہ نوازا جا رہا ہے مولا، ہمیں بھی نواز دے مالک، بے انتہا محبت دے تیری، تیرے حبیب کی محبت دے مولا، بے انتہا محبت دے مولا، ہمیں بھی تیرے مرضی کی زندگی دے مولا، ہماری اولاد کو تیری مرضی کی زندگی عطا کر مولا، ہماری زندگیوں میں مالک تیری مرضی عطا کر مولا، مالک فضل احسان کر مولا، مسجدوں کے آباد کرنے والے بنا مولا ہمیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا مولا ہمیں، تیرے مستانوں کے جیسے ہمیں بنا دے مولا، مالک فضل احسان کر مولا، فضل احسان کر مولا، عید کے ایام قریب ہے مالک، عید کے ایام قریب ہے مولا، ان گنت مسلمانوں کے گھروں میں ماتم ہے مالک، مالک کو کشمیر کے مسلمان بھولنے کی کوشش کے باوجود بھولے نہیں جاتے مولا، مالک مہینوں سے قید میں ہے مولا، انہیں خوشیوں کی عید عطا کر مولا، انہیں آزادی دے مولا، انہیں خوشیوں کی عید عطا کر مولا، مالک ہمیں حق دے مالک، ہمیں اتنی طاقت توانائی دے مولا کہ ہر مجبور کے ہم مددگار بن سکیں، مالک شب قدر کی رات ہے مولا، عزت کی زندگی تو بانٹ رہا ہے مولا، ہمیں مصطفیٰ کے صدقے ان کی غلامی کی عزت کی زندگی عطا کر مولا، مالک ان کے غلاموں کے کام آئے مولا، اس قابل عزت ہمیں عطا کر مولا، مالک احسان فضل کر ہماری مغفرت فرما مولا، ہمارے ماں باپ پر فضل کر مولا، مالک ان کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر مولا، مالک ہمیں فرما بردار کر ماں باپ کا مولا، مالک احسان فضل کر جن کے والدین کا انتقال ہو گیا مولا، نوازشوں پر آیا ہے مالک، نوازش کرنا ہی کرنا ہے مولا، تیرے حبیب کے وسیلے کو لیے بیٹھے ہیں مولا، بار بار ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی توفیق عطا کر مولا، بار بار ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی توفیق عطا کر مولا، بار بار ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی توفیق عطا کر مولا، مالک احسان فضل کر مالک جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کی عمروں کو دراز کر مولا، ان کے کل مقاصد کو پورا کر مولا، فرما بردار اولاد انہیں عطا کر مولا، مالک جن کی اولاد زندہ ہے مولا، جن کی اولاد ہے مالک ان کی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار کر مولا، مالک احسان فضل کر مولا، ہمارے دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کے وسیلے سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ